جو پیدائش کے وقت جو کسی کو جینڈر اسائن کیا جاتا ہے، جو بظاہر بچے یا بچی کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، تو ٹرانسجینڈر جو ہے عام طور پر جو بعد میں یہ لڑکیوں جیسی حرکات کرتے ہیں تو وہ بظاہر دیکھنے میں لڑکے ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر وہ فزیولوجی ان کی فزیولوجی انیٹمی ان کی ساری لڑکوں والی ہوتی ہے، لیکن ان کے دماغ میں جو اپنا پرسیپشن ہے وہ بعد میں 2 سال کی عمر میں، 3 سال یا کسی بھی عمر میں، وہ جو ان کا پرسیپشن ہے اپنے جینڈر کے حوالے سے یا جنس کے حوالے سے، وہ انتہائی مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک لمبا اسپیکٹرم ہے، یہ ٹرانس کا مطلب ہے ایکچولی اکراس، جی وسیع، جیسے اس کے ایک اینڈ پہ لڑکا ہے، ایک اینڈ پہ لڑکی ہے، تو بیچ میں بہت وسیع رینج ہے جہاں کے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر ہیں، کہ اگر ایک بچہ ہے جو گرو ہوتے ہوتے زنانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے یا ٹرانسجینڈر کے طور پر سامنے آتا ہے، تو فوری طور پر کسی ایسے والدین سے رابطہ کریں کہ جن کا بچہ ایسا تھا اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو کھو دیا، اور آج وہ بچہ جو ہے اپنے گھر میں رہنے کی بجائے سڑک پہ رہتا ہے یا غلط لوگوں کے جرمٹ میں رہتا ہے یا منشیات جرائم اور یہ عصمت فروشی کے دھندے میں ہے، تو ان سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کو رد عمل دینے کا کوئی فائدہ ہوا، انہیں آرم ٹویسٹنگ کا کوئی فائدہ ہوا۔ آپ اس بچے سے بات چیت ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے آپ کو لڑکی سمجھتا ہے، پر وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ اسے لڑکا ہی سمجھیں، کیونکہ جب آپ اسے اپنے آپ کو لڑکی سمجھنے کی اجازت دیں گے یا لڑکی کے طور پر اپنی آئیڈینٹی بنانے کی اجازت دیں گے، تو وہ آپ کو اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اسے بے شک لڑکا سمجھتے رہیں اور اپنے پرسیپشن کے مطابق اس کے بیرونی حالات کی وجہ سے آپ اسے لڑکا سمجھیں، لیکن جب آپ اسے اجازت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلی کہلائے، تو وہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کا بیٹا جو عبدالرشید ہے، آپ کو اس کے اندر وہ بھی نظر آئے کہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں یہ برے ہوتے ہیں، چونکہ وہ بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتے ہی برے ہیں، وہ ہوتے برے نہیں ہیں، ہم اپنے رد عمل سے انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بری صحبت میں چلے جائیں اور اس صحبت کا رنگ ان پہ پھر چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور کسی کے ہاں بھی جب کوئی ٹرانسجینڈر ہوتا ہے تو 3 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے یہ کوائٹ پریڈکٹیبل ہے، 5 سال 8 سال کی عمر میں والدین کیا رد عمل دیتے ہیں، یا 12 14 سال کی عمر میں جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جو اینیمل برین ہے اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کریں، اس کو کوئی تھوڑا ٹھنڈا کریں اور معاملے کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتے ہوئے پھر اس میں سے بہتری کی صورت نکالیں۔ اور اب ہمارے ملک میں ایسی مثالیں میں نے بہت دیکھی ہیں کہ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بھی بنتے ہیں اور وہ بہت نارمل زندگی گزارتے ہیں اور ان میں کوئی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر صداقت علی اور آج میں ہوسٹ کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ پروگرام کا نام ہے یو آسکڈ فار اٹ۔ آپ یہ پروگرام روزانہ 7 سے 9 بجے تک لائیو دیکھتے ہیں لاہور، کراچی یا اسلام آباد سے۔ آج کا پروگرام آپ لاہور سے دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز کے فورم سے، اور آج کے پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ایک ڈاکومنٹری پر بات کریں گے جو میرے بہت قریبی دوست جناب طارق منیر صاحب نے بنائی ہے، اور وہ عنقریب جو ہے ریلیز ہونے والی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے پہلے ہاف میں۔ دوسرے ہاف میں ہم ایک والد کے لیٹر میں دی گئی مشکلات کا ذکر کریں گے جو ان کو اپنے بیٹے کے حوالے سے ہے، کہ جو ٹرانسجینڈر ہے اور شروع سے ہی ان کے لیے بہت ساری مشکلات رہیں، بیٹے کے لیے بہت ساری مشکلات رہیں، اور انہوں نے وہ مشکلات ہم سے شیئر کیے ہیں اور مشورہ مانگا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں تعارف کروا دوں، میرے دائیں طرف جناب ڈاکٹر شعیب
بیٹھے ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں ولنگ ویز کے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. میرے بائیں طرف میرے گہرے دوست پرانے ساتھی کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہر موضوع پر کھل کر اظہار گفتگو کرتے ہیں. اور ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت ہی شاندار ڈاکومنٹری بنائی ہے پاکستان میں منشیات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کتنی گمبھیر ہے, اور اس میں کیسے حکومت یا عوام یا علاج کرنے والے اس صورتحال کو کیسے فیس کر رہے ہیں اور والدین کس تکلیف سے گزرتے ہیں. ساری باتوں کا احاطہ اس ڈاکومنٹری میں کیا جا رہا ہے. اور میرے سامنے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں مس شمائلہ بطول جو کہ ولنگ ویز کی ڈائریکٹر ہیں اور عرصہ دراز سے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ حوالہ جو مجھے آپ کا یاد آتا ہے وہ تو ہے میرے ایک ذاتی دوست کا, تو آپ ہمیشہ بہت احسان فرماتے رہے ہیں اور میں بہت اچھی طرح آپ کو اپنی یادوں میں بسائے رکھتا ہوں. تو مجھے کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹری ایڈکشن کے موضوع پہ آپ نے بنائی ہے وہ آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ میں ایک ڈاکومنٹری بناؤں, اگرچہ آپ کا یہ بہت باقاعدہ ریگولر کام ہے کہ آپ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جس میں آپ ہر قسم کے سوشل موضوعات پہ رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور نئی پود جو ہے وہ آپ کی بڑی دیوانی ہے, آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے, لیکن ایڈکشن کے بارے میں ڈاکومنٹری بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کا اور ولنگ ویز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ جو جہاد کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت ہی بات کر سکوں اور اپنا نظریہ پیش کر سکوں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں نا پاکستان کا جو اس وقت ایشو یا ڈائلیما یا پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, بیوروکریسی نہیں ہے. پاکستان کا جو المیہ ہے جس پاکستان ٹریپ کے اندر آ گیا ہے وہ ہے ہمارا منشیات, ان کا استعمال, وہ کس طریقے سے پورے ملک میں ہر گلی محلے میں گاؤں دیہات میں فلو کر رہی ہیں, ہر طرف ہر کسی کو ایکسیسیبل ہیں. تو وہ اب ہماری جو پوری یوتھ ہے جو ہمارا فیوچر ہے جس پہ ہر پارٹی بڑا تھرائیو کرتی ہے کہ جی ان کے پاس 40% یوتھ ہے تو وہ جیت جائیں گے, وہ ہو جائیں گے, وہ سارے اس مینس کے اندر آہستہ آہستہ ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں. تو جب ہماری یوتھ ہی بیٹھ جائے گی, ہماری یوتھ ہی ناکارہ ہو جائے گی, تو کون سی معیشت, کون سی پالیٹکس, کون سا ملک, کون سی بیوروکریسی کیا ہوگا. تو یہ سوچتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے دوسرا ولنگ ویز سے میری جو یاد اللہ ہے وہ خاصی پرانی ہے. ایک مریض کو لے کے یہاں پہ آئے تھے, اس کے بعد سے ولنگ ویز سے جو ہمارا ساتھ ہے وہ چولی دامن کا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ فیل کیا کہ اتنے فیسٹس ہیں اس کے ڈرگ ایڈکشن کے. مطلب جب 80s میں ہیروئن انٹروڈیوس ہوئی افغان وار کے دوران تو وہ ایکوائر کرنی مشکل تھی, ملنی مشکل تھی, اس کو پینے کے لیے تردد کرنا پڑتا تھا. اب اس میں اتنا ڈائنامزم آ گیا ہے, اتنی ترقی آ گئی ہے کہ اب لوکلی یہ مینوفیکچر ہونی شروع ہو گئی ہیں, ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, اور وہ ہر طرف گلی محلے میں یہ پھیل رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس پہ کام کیا جائے, اس میں جو ڈفرینٹ سیکٹرز سوسائٹی کے انوالوڈ ہیں ان کو انٹرویو کیا جائے, ان کی رائے لی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ ہے کیا اور اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے. تو اس میں ہم نے ایک طرف سے شروع کیا. ہمارا خیال تھا کہ یہ شاید آسان کام ہوگا, لیکن یہ آسان کام بالکل نہیں تھا. بظاہر تو میں 2, 4, 5 منٹ میں ایکسپلین کر دوں گا تو لگے گا کہ بڑا آسان کام ہے. یقین کریں کہ کچھ حصے پہ کام کرنے کے لیے مجھے اور میرے اسٹاف کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑی, کیونکہ جو لوگ اس ٹریڈ کے اندر انوالوڈ ہیں, اس کاروبار کے اندر انوالوڈ ہیں, اس کاروبار کو رن کرتے ہیں, ان کے جو کانٹیکٹس ہیں, ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ حکومت کے ایوانوں میں, جوڈیشری کے ایوانوں میں, وہ ہر جگہ بہت انفلوئنشیل ہیں. یعنی آپ کی سوچ سے پہلے وہ آپ کو ریئیکشن دیتے ہیں. تو بہرحال ان چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں. بنانے تو ہم ایک ایپیسوڈ گئے تھے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اب اس کو ہمیں 3 ایپیسوڈز میں کرنا ہوگا. ایک جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم ہفتے 10 دن تک ریلیز کریں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. بیسیکلی ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلانی,
میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈاکیومنٹری ہوگی نا ڈاکٹر صاحب، وہ ایک امام مسجد کو دیکھنی ہے، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دیکھنی ہے، ایک ماں کو دیکھنی ہے، ایک دفتر کے مینیجر کو دیکھنی ہے، ایک مل کے مالک کو دیکھنی ہے، ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھنی ہے. یعنی اینی بڈی ہو از سم بڈی، اس کے کوئی انفلوئنس ہے سوسائٹی میں، اس کے ساتھ 2 4 10 20 لوگ اس کے زیر اثر ہیں، اس کو وہ دیکھنی ہے، اس کو یہ جاننا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بیکاز آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کس وقت آپ کو کوئی پیارا اس چیز کا شکار ہو جائے گا اور وہ منشیات کا استعمال شروع کر دے گا. ایک پیشنٹ کو جی دل کا عارضہ ہوتا ہے نا، وہ جاتے ہیں اچھے سے ڈاکٹر کے پاس، وہ اسکین کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 آرٹریز بند ہیں، ایک 80% ہے، 40% ہے، سرجری کرتے ہیں، اسٹینٹس ڈالتے ہیں، یو آر بیک آن دا روڈ. یا آپریشن سکسیزفل نہیں ہوتا، دا اسٹوری اینڈس، مریض جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لوگ رو دھو کے چپ کر جاتے ہیں. یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ ایسا ڈائلما ہے، یہ ایسا دکھ ہے، یہ ایسا کرب ہے کہ یہ 10 سال 20 سال 15 سال ایک فیملی کو انگلف کرتا ہے. پہلے وہ ایک انڈیویجول کو تباہ و برباد کرتا ہے، پھر وہ اپنی لپیٹ میں اس کے بہن بھائیوں، اس کے ماں باپ کو لیتا ہے، اس کی فیکٹری کو لیتا ہے، اس کے کاروبار کو لیتا ہے، اس کی جاب کو لیتا ہے. اور یہ 10 15 20 25 30 لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، جو آہستہ آہستہ سے رکھتے جاتے ہیں اور تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب جب میں ولنگ ویز کو دیکھتا ہوں، مجھے شاید اگر آپ ایلن مسک جتنی جائیداد اور دولت بھی دے دیں تو میں یہ والا کام نہ کروں. بیکاز روز صبح دوپہر شام اسی دکھ کو، اسی درد کو، اسی کرب کو دیکھنا، اور باقی جتنے ڈاکٹرز ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ایک پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ اس کی فیملی کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے دوستوں کو انوالو کرتے ہیں، پورا اس کے گرد ایک آپ سرکل بناتے ہیں. اور جب پھر یہی نہیں، ماشاءاللہ وہ ریکور کر جاتا ہے، وہ سوبر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا اصل کام پھر شروع ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کی واچ اینڈ وارڈ کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے. اور وہ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد آپ اس کو اپنے سے اٹیچ رکھتے ہیں. وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی آج مجھے 5 سال ہو گئے. لوگ بیچ میں پھر سلپری پلیسز پہ جا کے پھر دوبارہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا جہاد، یہ کروسیڈ کر رہے ہیں، اب ڈیفینیٹلی اس میں اتنی ہیوی کاسٹ انوالو ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ فائنینشیل سٹرنگز اٹیچ ہونی ہی ہونی ہے. یا حکومت پاکستان کہہ دے کہ جی ڈاکٹر صاحب لو $20 ملین تسی کرو، یو ول ڈو اٹ فار فری. لیکن اگر آپ نے سارے ریسورسز اپنے استعمال کرنے ہیں تو پیپل ہیو ٹو پے. جیسے یہ بھی ڈاکیومنٹری کی بات آپ نے کی اور تھوڑی ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا. آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو، بیکاز ایڈکشن کے بارے میں بات کرنا، ایڈکشن کے بارے میں اس انداز سے بات کرنا اور ڈاکیومنٹری بنانا میں نے ریئر ہی دیکھا ہے، بہت کم دیکھا ہے میں نے. نارملی جو ایک سوشل میڈیا کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہنسی خوشی کی باتیں کرو اور کپڑے دکھاؤ اور کیک کیسے بنتا ہے، پیسٹری کیسے بنتی ہے. جو یہ سوشل ایشوز ہیں نا ہمارے معاشرے کے، جو مشکل والی باتیں ہیں، یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. بیکاز اس میں آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملتی، وہ شاباشی نہیں ملتی، وہ آپ کو معاشرہ ریسیپروکیٹ نہیں کرتا. پتہ ساروں کا ہے. اچھا جو ڈرگ ایڈکشن کا ایشو ہے وہ بیٹا میری سمجھ میں نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگ بڑا شیمفل فیل کرتے ہیں کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا ہسبینڈ، میری بیوی اس میں انوالو ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں بات ہی نہ کرو. وہ کہتے ہیں اس پہ سایہ ہو گیا، اسی دم درود کرا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اپنا 0.001% حصہ ڈالیں جہاں ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو آپ کا بچہ کمرے میں بند رہتا ہے، ملتا نہیں ہے، ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، یہ کسی غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا ہے. آپ جتنی جلدی ریئیکٹ کریں گے، جتنی جلدی اس کے گرد اپنا سیکیورٹی کارڈن بنائیں گے تو اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ لالا لینڈ میں رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا ہے، وی نیڈ ٹو فیس اٹ. مطلب آپ کبھی نہیں چھپاتے جی کہ کسی بچے کو یا ہسبینڈ کو یا والد کو کینسر ہو گیا یا ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، آپ سارے بتاتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے جو آپ نے فیس کرنا ہے. تو اس میں بہت سارے متس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب ایک خاتون ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں، شی لاسٹ ہر سن، تو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ ہر جگہ جاتی ہیں، وہ جا کے بتاتی ہیں. تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کہانی لے کے باہر نکلیں، بتائیں. دیکھیں، ایک تو منشیات کا کالا دھندا ہے جو معاشرے کے اندر سرایت کر چکا ہے، اور آج کے زمانے میں تو
ہوم ڈیلیوری سروس جیسے کھانوں کی ہوتی ہے تو منشیات کی بھی ہوتی ہے، یا پھر علاج گاہیں ہیں جہاں مریض کا علاج ہوتا ہے اور والدین کو اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، وہ علاج سے مطمئن نہیں ہو پاتے، یا پھر اور بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ آپ نے کور کیے ہیں۔ پاکستان میں 50 سال کی تقریباً اب تاریخ ہے منشیات کی، اس ایپیڈیمک کی اور اس کے علاج کے حوالے سے، تو کیا کیا ایریاز آپ نے کور کیے؟ ایک تو ہم اس کا رول کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور وی آر ویری لکی کہ ہمیں ایک بڑا اچھا پولیس آفسر مل گئی، وہ خاتون ہیں، اور انہوں نے بڑی کینڈیڈ اوپینینز دی اور اپنی ساری بات کی، انہوں نے بتایا کہ مسائل کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا باقی معاملات کی طرح کہ جتنے جو گورنمنٹ کے ادارے انوالوڈ ہیں، جس طرح اے این ایف ہے، پولیس ہے، اور لا انفورسنگ ایجنسی ہیں جو اس مینس کو روکنے میں، یا جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، ان سب کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے۔ سارے اپنے اپنے کیوبیکلز کے اندر کام کر رہے ہیں، آپس میں کوئی ڈیٹا شیئر نہیں ہوتا کسی پلیٹ فارم پہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کا یہ ادارہ ہے نا جی، وٹ ایور یو ڈو، مجھے یاد ہے جب آپ باہر سے تشریف لایا کرتے تھے، امریکہ یا ولایت جاتے تھے، تو آپ کا جہاز کا ٹکٹ کے پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنی آپ کی کتابوں کے وزن کے اوپر وہ آپ ایئر لائن کو بھرتے تھے۔ اچھا، وہ کتابیں آ گئیں تو وہ ڈاکٹر صداقت کی ملکیت نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے پڑھنی ہے، وہ ہر سائیکیٹرسٹ کو مل رہی ہیں، اس کو کاپیاں کرا کے دے رہے ہیں کہ آپ بھی پڑھو، آپ نے کیا دیکھا، کیا سیکھا۔ تو انفارچونیٹلی بیسیکلی یہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ پھر آپ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ آپ بالکل ریڈ ٹیپزم کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں، کوئی انفارمیشن نہیں کہیں شیئر کر رہے، کہیں ڈیٹا نہیں دے رہے۔ اب آئی واز سرپرائز کہ ہمارا جو اے این ایف کا ادارہ ہے وہ 2013 کے اسٹیٹس جو ہیں ان کو بیس بنا کے وہ بنیاد اپنے ایکشنز، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کرتا ہے۔ بہت اچھا ادارہ ہے، بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ، مسلح افواج کے افسران بھی ہیں اس میں، اور بڑی وہ جان جوکھوں میں آپریٹ کرتے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، دے اپ اگینسٹ دی ڈرگ لارڈز ساروں کے ساتھ۔ لیکن اب جو معاملہ ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، وہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ لاہور میں جو سب سے سیفسٹ جگہ سمجھی جاتی ہے وہ کنٹونمنٹ ہے، کہ وہاں کا سیکیورٹی کا نظام فوج کے پاس ہوتا ہے، اور اوور دی ایئرز جو حالات ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے، آپ نے گزرنا ہو تو 3 جگہ آپ کو بتانا پڑتا ہے میں کون ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیوں ہے۔ کیولی گراؤنڈ میں خالد مسجد کے پاس جو دکانیں ہیں، جو مارکیٹ ہے، وہاں پہ عام یہ ساری منشیات مل جاتی ہیں۔ اچھا، اب وہ جو پرانے ریٹائرڈ سینئر سٹیزنز ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ آتے جاتے دیکھتے تھے کہ وہاں پہ وہ لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، وہ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں۔ تو 1-2 گھر والوں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو ان ڈرگ پشرز اور پیڈلرز نے اس گھر کے اوپر پتھراؤ کر کے گھر کے شیشے اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ دیٹ ہیپنڈ ان دی کنٹونمنٹ۔ اور اب اس بیچارے گھر والوں نے اپنی دیواریں اونچی کیں، باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا کیا، اور اپنے گھر کے مرد حضرات کو، خواتین نے سمجھایا کہ آپ نے جوش میں نہیں آنا، آپ نے ہوش سے کام لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس معاشرے کو سیدھا کرتے کرتے ہم کوئی اپنا پیارا گواں بیٹھے یا کسی زیادہ مصیبت کے اندر چلے جائیں۔ پھر جو گورنمنٹ کا رول ہے جی سوشل ویلفیئر کا، وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ جو ہمارا مینٹل ہاسپٹل ہے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی ہمیں ان پٹ ملے۔ پھر جب ہم ڈرگ ریہیبس کو دیکھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سے سمجھ لیں، گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ جی ولنگ ویز۔ باقی جو ہیں وہ اتنے آرگنائز طریقے سے نہیں کر رہے، اتنے سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کر رہے۔ مطلب جس طرح یہاں تو ہے نا کہ اگر ایک بندے نے ایک دفعہ وہ ایڈکٹ ہو گیا، پھر وہ ٹھیک ہو کے گھر بھی چلا گیا، تو چاہے وہ پشاور میں ہے، فیصل آباد میں کہیں ہے، ولنگ ویز اس کے پیچھے ہے، اس کے پیاروں کو گائیڈ کر رہی ہے، اچھا بھی بتاؤ اس کی کیا حالت ہے، یہ وہ آگے پیچھے۔ باقی تو وہ ایک قسم کی وہ ایک فیسلٹی ہے، جس طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ہفتہ رہے، انہوں نے کھانا پینا دیا، آپ کی لانڈری کی، سب کچھ A1 کیا اور خدا حافظ کر دیا، اس کے بعد تو کون تو میں کون۔ اب میرا خیال ہے مجھ سے بہتر تو آپ سارے سمجھتے ہیں، اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری عوام بھی سمجھتی ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو سارا پتہ لگے گا کہ جی جب ایک بچہ یا ایک خاتون جب نکل آتی ہے اس چنگل سے، تو ان کو آپ ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس پہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا رویہ جو ہے نہایت سرد مہری کا ہے، وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے کام میں۔ اور پاکستان کے اندر
مجھے کوئی ایسی فیسلٹی اور ابھی تک نظر نہیں آئی. یا تو ہے جو بالکل سستی اور غیر معیاری ہے. میرا ہی نہیں خیال، کیونکہ اپنے سٹیٹس کوئی ریلیز نہیں کرتا، میرا نہیں خیال کہ ان کا جو افیکٹونیس ہے یا وہ اتنے اچھے طریقے سے، یا ان کی جو کامیابی کی ریشو ہے وہ 10%، 15%، 20 یا 30% ہوگی کہ جی 100 لوگ آئے مدد لینے تو بیچ میں سے 30 ٹھیک ہو گئے، 40 ریکور کر گئے، 50 کر گئے. بیکاز وہ آپ کو فیسلٹی دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ایک روزگار ہے ان کا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، میں ان کی انسلٹ یا توہین بالکل نہیں کر رہا، لیکن وہ اس سے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے قوم اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ بیماری ہے کیا، یہ مینس ہے کیا. مطلب اس کو بالکل ہم روٹین کی طرح لے رہے ہیں کہ جی مجھے چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے، ایک اچھے پلمونالوجسٹ کو دکھانا ہے، انہوں نے اینٹی بایوٹک دینی ہے، 7 انہیلر دے دیں گے اور میں 5 دن 7 دن میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا نا، آئی لیو ہیپیلی ایور آفٹر. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بلا کیا ہے، یہ کس جن سے ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہو گیا ہے اور کس کے ساتھ ہم. اور اگر باہر سے کوئی ایڈ بھی ملتی ہے حکومت کو اس مینس کو روکنے کے لیے، تو وہ ایڈ بائی دا ٹائم گراؤنڈ پہ پہنچتی ہے تو وہ چند بڑی لینڈ کروزرز جو خریدی جاتی ہیں افسران کے لیے، جو قیمتی موبائل خریدے جاتے ہیں، جو دفاتر ان کے لیے پلیشیل سیٹ کیے جاتے ہیں، وہ اس میں چلی جاتی ہیں، اور 2-4-5% آف دیٹ ایڈ اٹ کمز ڈاؤن آن دا گراؤنڈ وہ کرنے کے لیے. مطلب ہمارے حکام بالا جو ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، کوئی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، کوئی اس ٹاپک پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. ہر طرف ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. آپ اپنے مزاروں پہ چلے جائیں تو وہ کھلے عام منظر پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک سینکچری ہے، وہ ایک سیفر ہیون ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے ہر چیز کر سکتے ہیں، وہ مل سکتی ہے، روٹی آپ کو 2 ٹائم کی وہاں مفت مل جاتی ہے، اور لائف گوز. اچھا، آپ نے ڈاکومنٹری بنائی ہے تو لازم ہے کہ آپ فیملی ممبران سے بھی ملے کہ جن کے گھر میں یہ تکلیف چاروں طرف نظر آتی ہے، اور خود مریضوں سے بھی آپ ملے، تو آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے. اس میں جب ایک آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا خاندان تڑپتا ہے تو اس تکلیف سے. جی 100% ڈاکٹر صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی کرائم کے ساتھ. ایک سائیکیٹرسٹ کو ہم ملے، اب سوبر ہو گئے ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ جب میں منشیات کرتا تھا تو وسائل نہیں ہوتے تھے، تو میں چھوٹی موٹی چوری کے اندر انوالو ہو جاتا تھا. پھر ایک جگہ ہمیں پتہ لگا، ایک جو موٹر سائیکل چوری کرواتے تھے، وہ 10-11 سال کے بچوں کو کرسٹل میتھ پہ لگاتے ہیں، اور ان کو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تالا کھولنے کے. اس بچے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس پارکنگ لاٹ میں وہ جو 1 to 5 کھڑا ہے، تم نے اس کا تالا کھولنا ہے تو تمہیں آج کی ڈوز ملے گی. جب وہ تالا کھول دیتا ہے، یعنی اس دوران اگر پکڑا جائے تو وہ بچہ، نہ پکڑا جائے تو پھر یہ جا کے اس بائک کو لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو وہ 2-2.5-3 لاکھ کا بائک مل گیا جو یہ 50-60 ہزار میں بیچ دیں گے، اور اس کو وہ 100-200-300 روپے کی پیش کر دیں گے. اور دوسری چیز جی، سب سے جو برا حال ہے، بڑے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہماری یونیورسٹیز کا ہے، ہمارے کالجز کا ہے. اور اس میں نے ایک اور چیز دیکھی ڈاکٹر صاحب، بڑی حیران کن تھی. اس پہ آپ لوگ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ آپ تو صبح دوپہر شام یہی کرتے ہیں. ہمیں تو خیال آیا، ہدایت کہیں سے ملی تو ہم نے کہا چلو اس پہ کام کرتے ہیں. جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں نا، جو ہائی پروفائل کی ہیں ڈاکٹر صاحب، جہاں فیسیں بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، اساتذہ کرام ہیں، بڑے پلیشیل ان کے کیمپسز ہیں، وہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں. اور اب جب ہم اپنی پنجاب یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں، جہاں متوسط طبقے کے بچے یا اس سے بھی نیچے طبقے کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمیں کچھ فیڈ بیک ایسا ملا کہ وہاں پر ابھی یہ وبا جو ہے وہ کم ہے. باقی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا، سب بہت اچھی ہیں، سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا کام صرف ہے کہ ہم نے تعلیم دینی ہے اور فیس لینی ہے. باقی وہ بچہ، وہ لڑکا یا وہ لڑکی، ڈاکٹر صاحب وہ کچھ بھی بن جائے، وہ وہاں گول دائروں میں بیٹھتے ہیں. مجھے تو وہ سبق بھول گیا ہے، وہ ساری ترتیب مجھے یاد تھی. وہ ایک پہلے کش لیتا ہے، پھر وہ دوسرے کو پیش کرتا ہے، پھر وہ تیسرے کو کرتا ہے، پھر وہ چوتھے کو کرتا ہے. مطلب اب ماں باپ کیا کریں؟ بچوں کو اسکول کالج نہ بھیجیں. بعض یونیورسٹی میں تو جہاں ڈرگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں اسپیسیفک نام رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے اور نام سے اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. تو
آپ ذرا اچھی طرح سے ذہن میں تازہ کر لیجئے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ہر نامی گرامی بہترین یونیورسٹی کا ہے کہ وہاں طلباء جاتے پڑھنے کے لیے ہیں اور نئی مصیبتیں پال کے تو اپنے والدین کے لیے لے آتے ہیں گھر پہ. تو لیتے ہیں ایک بریک، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. میں ہوں ڈاکٹر صداقت علی. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ایک ایسی ڈاکومنٹری کے بارے میں جو پاکستان میں پہلی دفعہ وسیع سرمایہ اور ریسرچ کرنے کے بعد بنائی جا رہی ہے، اور وہ بنا رہے ہیں جناب طارق منیر صاحب، اور ان کا ادارہ جو کہ بہت پاپولر ادارہ ہے اور پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ہر موضوع پر، سوشل موضوعات، پولیٹیکل، اور اب انہوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے کہ منشیات کے موضوع پہ، اور منشیات کا جو معاشرے میں ایک طرح سے بحرانی کیفیت ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہے جو عنقریب ریلیز ہونے والی ہے. ویسے وہ 3 حصوں میں ریلیز ہوگی، تو پہلا حصہ عنقریب وہ ریلیز ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی تہلکہ مچے گا، کیونکہ انہوں نے بہت گمبھیر جو پہلو ہیں نشے کی بیماری کے اور اس کالے دھندے کے، ان کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ہماری قوم کی جڑوں میں یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی مختلف چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ اور شکلوں میں آتی ہیں. تو وقفہ کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ان طالب علموں سے جو ان یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو وہ یونیورسٹیز جو ہیں گڑھ بنی ہوئی ہیں منشیات کا، اور خاص طور پہ جو یونیورسٹی جتنی اچھی ہے وہاں منشیات کا مسئلہ اتنا ہی زیادہ ہے. دنیا بھر میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ رہنمائی مہیا کرتی ہیں قوموں کو، لیکن ہمارے ہاں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایسے گریجویٹس پیدا کرتی ہیں جو کہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور ایسا کوئی رواج یا رجحان نہیں ہے کہ حکومت اور معاشرے کو یونیورسٹیز کی طرف سے رہنمائی فراہم کی جائے. تو آپ نے چونکہ جھانک کے دیکھا ہے سب یونیورسٹیز میں اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے پروسیس کے دوران، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ یہ سب کیا قصہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک یونیورسٹی کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا، رائمنڈ روڈ کی سائٹ پہ ہے. بہت بڑی یونیورسٹی ہے، 20-25 ہزار بچے بچیاں پڑھتے ہیں. تو جب ہم وہاں وزٹ کر رہے تھے تو ایک جگہ میں نے دیکھی جو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کیوسکس کھوکے تھے، لائک فروٹ اسٹریٹ. کہیں دال چاول مل رہے ہیں، کہیں بند کباب مل رہا ہے، کہیں بھیل پوری مل رہی ہے، کہیں فروٹ چاٹ مل رہی ہے، کہیں کولڈ ڈرنک مل رہی ہے. میں نے کہا یار یہ یونیورسٹی ہے، یہ کیا ہے؟ اور وہاں ہم رات کو بھی رہے، جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا، سردیوں کی رات تھی. بہت معذرت کے ساتھ کہیں اس درخت کے نیچے ایک بچہ بچی بیٹھے ہیں، کہیں 2 بچیاں اس خدرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. آئی نیو وٹ دے ور ڈوئنگ. تو میں نے چوکیدار کو کہا، میں نے کہا یار بچوں یہ بچے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مچھر نہیں کاٹ رہے، ان کو پکڑو، ان کو نکالو ادھر سے. تو وہ بڑا مجھے غصے سے دیکھنے لگا کہ بھئی یہ کون ہے، ہو از ہی. آئی واز نو بڈی اوور دیئر، بٹ میں آئی وانٹیڈ کہ وہ کچھ بولے وہ بچے. انہوں نے کہا جی انہوں نے پیسے دیتے مطلب پہ بہ کے اپنا چول میں لگا رہے. پھر وہ ریکویسٹ کر کے گارڈ کو پیسے دے کے کوئی کلاس روم کھلوا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یونیورسٹیوں میں جب مجھے جو سمجھ آتی ہے، جب یونیفارم نہیں ہوتا نا، بچے بچیاں اپنے پرائیویٹ کپڑے پہنتے ہیں، تو ایک کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے. ہر بچی پہ، ہر بچے پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ اچھا بوٹ، اچھا جوڑا، اچھی بیلٹ پہنے. اب اتنے پیسے وسائل والدین کی طرف سے نہیں ہوتے. اب ساتھ ہی یہ جو ڈرگ پشرز اور پیڈلرز ہیں وہ پینیٹریٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو انڈکٹ کرتے ہیں، اس کو وہ فری آف کاسٹ وہ چیز دیتے ہیں کہ لو تسی اپنے دوست ہو، میرے فرینڈ ہو، آپ لیں. وہ جب وہ نشہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار آپ کو ہم سارا ٹائم فری دیں گے، آپ 5-7 دوستوں اور کو اس پہ لگا دو. میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو اسموکرز ہیں، کہ آپ نے زندگی میں پہلا سگریٹ کب پیا تھا؟ آپ نے خرید کے پیا تھا یا آپ کو کسی دوست نے آفر کیا تھا؟ وہ سوچتا ہے بڑا، کہتا ہے ہاں جی مجھے یاد ہے، وہ میرا کزن تھا تو وہ مجھے آیا، کھانا شانا کھایا، یار بار سوٹا مار کے آئے، تو اس نے مجھے آفر کیا. تو وہ اس طریقے سے وہ جو ہمارے ڈرگ ٹریفکرز ہیں، پشرز ہیں، دیکھیں نا یونیورسٹی میں اگر 18,000 20,000 25,000 ہیں تو ایک کیپٹیو مارکیٹ ہے ان کی. اس میں وہ 10 12 15 کو انڈکٹ کرتے ہیں، ان کو فری دیتے ہیں، وہ آگے 4 5 10 یہ ایک وشیس سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. اور دوسرا بہت
جو رول ہے ہمارے سوشل میڈیا نے ادا کیا ہے. دیکھو ہم دکھاتے ہیں کہ جی جو بڑے فائنینشیل گوروز ہیں، وال اسٹریٹ کے بڑے پنڈتس ہیں، وہ سارے کوکین کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹریسفل لائف ہوتی ہے، ان کو ہائی ملتی ہے، پھر وہ بڑی بڑی ملینز آف ڈالرز کی ڈیلز کرتے ہیں. تو یہ بچے ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اچھے نمبر لیں گے. پھر ایک اور چیز وچ آئی پرسنلی فیل، میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ چیز جو پینیٹریٹ کر گئی ہے. اب جب پڑھائی کی اسٹریس ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہم نے میٹرک ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، وہ فرسٹ ڈیو سے تھوڑے سے نمبر اوپر ہوتے تھے تو وی وڈ سے ہائی فرسٹ ڈیو ہے، کوئی نہیں پوچھتا تھا پرسنٹیج کیا ہے، بھلے وہ 62% ہی ہوتی تھی. ناؤ ایجوکیشن ہیز بیکم سو کمپیٹیٹیو، سو اسٹریسفل. بچے 12 14 16 اے اسٹارز لے رہے ہیں اور وہ اس ریٹ ریس کے اندر انوالو ہو گئے. اور پھر ساتھ ہی آئیڈیا ہی فلوٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کافی پی لیں زیادہ، آپ یہ فلانی چیز سونگھ لیں، آپ یہ فلانی چیز کھا لیں، نیند نہیں آئے گی، آپ رات ساری پڑھتے رہیں گے یہ وہ. اب یہاں وہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رول ماڈل کون ہوتا ہے، استاد، امام مسجد، ہمیں گائیڈ کرنے والا، ٹیچرز. آپ پرانے لوگوں کی باتیں سنیں، بڑے بڑے فلاسفر پیدا کیے اس ملک نے، اس صوبے نے، اس شہر نے. گورنمنٹ کالج سے کون بڑی شخصیت ہے جو نہیں پڑھی یہاں سے، جنہوں نے علم و فیض حاصل کیا اور بڑا نام کمایا دنیا کے اندر اور ملک کے اندر، اور بڑے لارلز ون کیے. تو اس وقت جو اساتذہ کرام تھے وہ سادگی کا، اخلاص کا وہ نمونہ ہوتے تھے، تو بچے ان کو فالو کرتے تھے، ان کو کرتے تھے. اب انفارچونیٹلی ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان ہپ ہاپ یونیورسٹیز کے، وہاں پر وہ خود ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں، تو وہ شاید کچھ حد تک پیٹرنائز بھی کرتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال بچوں کو کوئی تقلید کرتے ہیں یا بچوں کو کوئی سمجھاتے ہیں کہ آپ لباس اچھا پہنیں، مہذب پہنیں، پڑھائی پہ دھیان دیں، اچھی ہیلتھ پہ دھیان دیں، اچھی ہائیجین پہ دھیان دیں. مطلب ٹیچرز خود کلاس میں اسموک کر رہے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لیتا یونیورسٹی کا اور پروفیسر صاحب کا، میری ذاتی طور پر ان سے یاد اللہ ہے. تو وہ ایک سگریٹ یہاں لگاتے ہیں اور لیکچر شروع کرتے ہیں، وہ بول لیتے ہیں ود سگریٹ ان ہز ماؤتھ، اور وہ کانسٹنٹلی دھواں ان کی آنکھ کو لگتا ہے تو ان کی آنکھ سے پانی ٹپکتا رہتا ہے، بٹ وہ کانسٹنٹلی سگریٹ کو ٹوچین کرتے رہتے ہیں. اب بچے بچیاں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر از ٹو گڈ آن ہز سبجیکٹ، زبردست ہے. اب وہ دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صداقت کل سگریٹ پینا شروع کر دیں، لوگ کہیں گے واو ڈاکٹر صداقت پی رہے ہیں، دس ہیز گاٹ ٹو بی سم تھنگ گڈ، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. اساتذہ اپنا رول بھول گئے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ یہ جو ایوالو کیا نا معاشرے نے، جو ہم وہ اے ایچ میسلو کی تھیوری کے تحت وہ ایگریرین ماڈل سے نکلے، انڈسٹریل ماڈل کی طرف گئے، تو وہ ہم اتنے کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنا رول ہی بھول گئے. معذرت کے ساتھ بیٹی ساتھ بیٹھی ہے، مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا کر دیا ہے، دیٹ از اٹ. باپ سمجھتے ہیں کہ جی میں پیسے کما کے لاتا ہوں، گھر نہیں میں کماتا، گاڑی نہیں میں نے 2 کھڑی کی ہوئی. بچوں کی طرف ان کی کوئی ابلیگیشن ہی نہیں ہے. بچے ٹوٹل رحم و کرم پہ. ایک دفعہ پرنسپل ایچ این کالج کو شکایت گئی، شمیم سیف اللہ خان خدا غری کے رحمت کرے فوت ہو گئے، وہ پرنسپل ہوتے تھے. ماؤں نے کہا جی کہ بچے ہمارے گالیاں بڑی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اوکے، پٹھان تھے، انہوں نے کہا ہم دیکھتا ہے. تو 3 مہینے کے بعد کہیں کالج کی اس طرح گیدرنگ ہوئی، بہت سارے پیرنٹس تھے، انہوں نے وہاں ایڈریس کیا. انہوں نے کہا جی میں نے پوری ریسرچ کی ہے کہ جو بچے اسکول آتے اور جاتے ڈرائیور اور میڈ کے ساتھ ہیں، دے آر ان ٹو یوزنگ ابیوسو لینگویج. جن کو ماں چھوڑ رہی ہے، باپ چھوڑ رہا ہے، دادا دادی نانا نانی چھوڑ رہے ہیں، وہ بچے ان کی زبان صاف ہے اور وہ ان چیزوں سے دور ہیں. لوگوں نے کہا جی یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو. انہوں نے کہا جب ڈرائیور جا رہا ہوتا ہے، سامنے کوئی گاڑی آتی ہے، کلوز کال ہوتی ہے، ڈرائیور کو سامنے تو بچہ 2 4 6 8 10 12 سال کا، اور پیچھے میڈ بیٹھی ہوئی ہے، وہ میڈ کو اپنی شیولری دکھا رہا ہے، وہ 2 گالیاں ٹھوک دیتا ہے اس اگلی گاڑی والے کو اور اس کو یہ وہ. تو بچہ وہ سن رہا ہے، بچہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ڈرائیور چاچا جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور پھر وہ آپ کے بچے چونکہ ڈرائیورز کے اور میڈز کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، تو وہاں سے ان ساری چیزوں کو ان کو ایکسیس بھی ملتی ہے اور یہ ہوتی ہے. اچھا، آپ نے یونیورسٹی میں بہت جا کے دیکھا ہے اس ڈاکومنٹری کے لیے بھی اور ویسے بھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ والدین جب یونیورسٹی میں اپنا بیٹا یا بیٹی بھیجتے ہیں تو وہ یونیورسٹی سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے،
ہمیں ان کی کردار سازی چاہیے، یا والدین کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈگری چاہیے ان کے لیے، ہمیں یہ تعلیم کا معیار چاہیے؟ تو کیا یونیورسٹی کو ہم یہ کام سونپتے ہیں کہ کردار سازی کرنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب 78 میں نے میٹرک کیا، 79 میں ایف سی کالج میں بھرتی ہوا، تو میرے والد صاحب ایک دن کالج آ گئے. لڑکوں نے بتایا کہ یار تیرے ابا جی دیکھیں فلانے ہال کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے کیمسٹری کے ٹیچر کو ملے، اردو والے کو بھی ملے وہ، اور واپس میں گھر آیا تو انہوں نے ایک پرچی میرے سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی تمہاری انگلش اردو کی حاضریاں پوری ہیں، کیمسٹری میں تم نے ایک کلاس بھی نہیں اٹینڈ کی، اور فزکس میں تم نے یہ کی، میتھس میں کی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ مطلب یونیورسٹی کالج میں ایسے نہیں ہوتا، آپ جاؤ نہ جاؤ، بعد میں آپ 2 مہینے پہلے وہ خلاصے لے کے پڑھ لیتے ہو اور پاس ہو جاتے ہو، تو یہ آپ فکر نہ کریں. اب وہ میں دیکھتا ہوں بتدریج ڈاکٹر صاحب ود دا پیسیج آف ٹائم، اب تو ماں باپ معذرت کے ساتھ یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ جی اس کو ڈگری کون سی ملنی ہے نہیں ملنی ہے. میں چونکہ ایک کاروبار بھی ساتھ کرتا ہوں تو میں انٹرویوز بھی مجھے کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو دینا ہوتا ہے. I come across a bunch of children جنہوں نے ایویشن کے اندر بیچلرز کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار پاکستان پی آئی اے بند ہو رہی ہے، سول ایویشن ہماری ہر وقت انڈر تھریٹ ہوتی ہے، تم نے نوکریاں کہاں کرنی ہے پاکستان کے اندر؟ اور پاکستان کی اس فار فلنگ یونیورسٹی کی ڈگری تم لے کے تم باہر جا کے کیا اچیو کرو گے؟ تو یونیورسٹیاں جو ہیں ہماری وہ ڈاکٹر صاحب بن گئی ہیں صرف منی میکنگ مشینز. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ بیسیکلی زراعت سے منسلک تھے، اچھے خاصے خوشحال تھے. انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس بہت بڑا زرعی رقبہ ہے فیصل آباد شہر کے قریب، تو طارق صاحب تسی نا سیانے بندے ہو، میں نے فزیبلٹی بنا دیو، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتا. میں کہا جی یونیورسٹی تھوڑا کوئی اکیڈیمکس کوئی تجربہ ہے، کوئی تسی ڈگری کیتی ہوئی ہے، کوئی بچے باہر پڑھ رہے ہیں جڑے آن گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ریٹائرڈ پرنسپل یا پروفیسر چکاں گے، انہوں کہاں گے تنخواہ چنگی دیں گے، گڈی موٹر دیں گے، وہ اگے بھرتی کرے گا، یونیورسٹی کا چارٹر لگ جائے گا، یونیورسٹی بن جائے گی اور چلنا شروع ہو جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے اپنے تجربے کی روشنی میں کہ ان یونیورسٹیوں سے جو فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں کیا انہیں کسی اچھی جگہ نوکری مل سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہم جو ڈاکٹرز بھرتی کرتے ہیں، ہم نے اب مینڈیٹری کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہوں، کیونکہ کوئی دوسرا میڈیکل کالج اور خاص طور پر جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یا چائنا سے جو ڈاکٹر بن کے آتے ہیں یا رشیا سے، تو ہم تو ان کو انٹرویو بھی نہیں کرتے. اب یہ صورتحال ہے. تو کیا یہ طلباء جو دور کسی چھوٹے شہر میں کسی بڑے شہر کی یونیورسٹی کا جو نام استعمال کر کے وہاں ڈگریاں بیچی جاتی ہیں، تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہے اس ڈگری ڈاکٹر کا؟ صاحب سوائے کہ وہ کویکس بنتے ہیں، کیونکہ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ 4 کنال 8 کنال کی کوٹھی میں بھی کھل رہے ہیں، بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، مطلب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان کا معاشرے میں رول ہے. اور میرا خیال ہے ان بچیوں کو انٹرویو نہ کر کے آپ میرا خیال ہے اپنے ساتھ بھلا کرتے ہی کرتے ہیں، ان کا بھی بھلا کرتے ہیں کہ وہ کسی لالا لینڈ میں نہ چلے جائیں کہ ہمیں ویلنگ ویز سے کوئی جاب مل جائے گی، یا ہم اسٹیپنگ سٹون بنائیں گے، یہاں سال 6 مہینے کام کریں گے، کہیں اور نکل جائیں گے. تو پھر ان بچوں کا مستقبل یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے بزنس میں مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائیں پہلے دن ہی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ اگر اچھی کسی یونیورسٹی میں مستند ادارے میں نہیں منسلک ہو سکتے ڈیو ٹو اینی ریزن، آپ میرٹ پہ نہیں ہیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اصل میں اب ایک اور چیز ہے، ایک جو لیبل ہو گیا ہے معاشرے میں وہ یہ ہے جی کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تو آپ کی شادی اچھی نہیں ہوگی. ہاں ایک تو پہلو ہے. میرے ایک بچے نے صرف اے لیولز کیے ہیں، تو اکثر یہ سوال اٹھتا تھا، ہمارے سامنے بھی آتا تھا کہ اس کی شادی کیسے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو 4 بچوں کی شادیاں دیکھو تو اس میں سب سے اچھی شادی اس کی ہوئی. مطلب یہ ایک مس نارمر ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ جی اس کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے تو ایک معاشرے میں اس کا سٹیٹس بن جائے گا یا کچھ بن جائے گا، بھلے اس کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو. تو جس طرح یہاں پر یہ یونیورسٹیاں ہیں جو ڈگریاں بیچتی ہیں، بیرون ملک بھی ولایت میں آپ چلے جائیں، آپ 10 12 15 20 ان کی ٹاپ کی نکال دیں تو باقی ساری ہیں جو ڈگریاں بیچ رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں، ماں یہی باپ حال کا ہے، یہی قیمتی حال ہے. پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن کیا والدین یونیورسٹی میں جب اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں جو تیار پروڈکٹ ہے اس کا پریویو دے دیں کہ وہ کیا ہوگی؟ آج 4 سال
پہلے جو ہم جس بچے کو آپ کے یونیورسٹی حوالے کر رہے ہیں تو 4 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نہ کوئی اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے، نہ کوئی اس قسم کے سیشنز ہوتے ہیں، نہ کوئی اس قسم کی کوئی سیمینار ہوتا ہے، یا نہ کوئی یونیورسٹی ایسی پریزنٹیشن دیتی ہے کہ جی 200 بچوں کا لاٹ آیا ہے، ان کو بٹھا کے ان کے ماں باپ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وائس چانسلر یا ان کے سینئر ڈین بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ پڑھائیں گے، بچے کی یہ کریکٹر بلڈنگ کریں گے، یہ کریں گے۔ اصل میں کریکٹر بلڈنگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کریکٹر تو اس کا بنا ہوا ہے۔ سر میرا اچھا، کیا آپ نے یہ نوٹ کیا اپنے اس پروسیس کے دوران جو آپ ڈاکومنٹری بناتے رہے کہ یونیورسٹیز جن میں 10,000 20,000 تک طلبہ پڑھتے ہیں اس میں لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں، پولیس وہاں نہیں جا سکتی؟ کیا اس سے بہت آسانی نہیں ہو جاتی ان لوگوں کو جو طالب علموں کے روپ میں منشیات فروشی کرتے ہیں وہاں، اور دوسرے لوگ انہیں منشیات فروش نہیں سمجھتے، اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور دوست سے کچھ لے کے نشہ وشہ کر لینا، انہیں کوئی خاص اس میں قباحت نظر نہیں آتی؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پولیس کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے یونیورسٹی بنائی ہے نا، تو میں نے تو پیورلی کاروبار کے لیے بنائی ہے کہ میں نے 2,000 4,000 5,000 بچہ بھرتی کرنا ہے، ان سے 12 لاکھ 14 لاکھ سالانہ لینے ہیں۔ تو میں نے اس بچے کو ہر وہ سہولت، ہر وہ سکون، ہر وہ راحت، ہر وہ پکنک پرووائڈ کرنی ہے جس پہ اس کا دل لگا رہے۔ وہ والد کو کہتے رہے کہ ابا جی فکر ہی نہ کرو، 4 سال وہ ڈگری لے کے نکلوں گا، میں آئی ول گیٹ دی بیسٹ جابس۔ تو اس کے اندر یہ بھی فیچر ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اندر انوالوڈ ہے یا ملوث ہے۔ دوسری آپ ایک اور چیز دیکھتے ہوں گے کہ اگر ایک ادارے کے پاس 10 15 20 ہزار ممبرز ہیں تو وہ کسی اور بڑی کمپنی کے ساتھ جے وی کرتا ہے کہ جی میرے یہ 20,000 لوگوں کو اگر آپ کی یہ میڈیکل لیبز استعمال کریں گے تو آپ یہ ڈسکاؤنٹ دو۔ وہ لیبز ان کو آفر کرتی ہیں کہ جی آپ کو کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بعید نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ خود وہ ہوم گراؤنڈ وہ ٹرف پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کہ آؤ جی تسی کرو، سانو بھی کچھ دے جانا ہے دے، جو ہسی بھی خود شوقین ہے دے، تو باقی کچھ کوئی حصہ بخرا سانو بھی دے دیو۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب اگر وہ بسیں چلا کے وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں، کتابیں چھاپ کے پیسہ کما سکتے ہیں، کینٹینیں کھلوا کے کر سکتے ہیں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ایک یونیورسٹی پڑھ آپ بچوں کے لیے مسٹ کرو کہ بھائی اپنا لنچ باکس ساتھ لے کے آنا ہے، یہ 2 پتلونیں بناؤ اس رنگ کی، 2 قمیضیں کی، بچیاں سلوار قمیض جو بھی ان کو ایک مینڈیٹری ہو، کوئی کمپٹیشن نہ ہو، کوئی ماں باپ پہ پریشر نہ ہو یہ ہو آگے پیچھے۔ اس کے اندر ابھی تو میں بہت ایک لڑکا جو 2 کروڑ کی گاڑی میں یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ ایک ایسی تعلیم میں کیا اس کو دلچسپی ہو سکتی ہے جس کے بعد اس کو 1 لاکھ روپے ماہانہ کا جاب بھی نہیں مل سکتا؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کہ رینڈم یورین ٹیسٹنگ ہو ڈرگز کے لیے، یا کبھی آپ نے والدین سے سنا ہو کہ وہ اپنے یونیورسٹی گوئنگ بچوں کو سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ کہیں کہ آئیے بیٹا ہمارے ساتھ چلے ذرا اپنا ٹیسٹ دے دیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک یونیورسٹی ہے رائیونڈ پہ، ایک بہت بڑے نامی گرامی چین کی اینڈ رزلٹ ہے وہ یونیورسٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کل آپ کے سارے بیگز اور سیچز ہر چیز چیک ہو گئی، کیونکہ وہاں ڈرگس کا بڑا پھیلاؤ ہو گیا اور ماں باپ کا دباؤ آ گیا۔ تو اگلے دن میرا خیال ہے 70% بچہ آیا ہی نہیں اسکول، تو 2-3 دن اسکول نہیں آئے، اس کے بعد وہ بخار اتر گیا اور وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اصل میں آپ کہیں ہم گئے تو تھے منشیات کو دیکھنے کے لیے، تو ہمیں ایک اور چیز آشکار ہو گئی، آج ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، وہ ہے کہ باقاعدہ پروسٹیٹیوشن کے ریکٹس بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، وہ بچیاں انوالوڈ ہیں، آپ کو اپروچ کرتی ہیں یا آپ ان کو اپروچ کرتے ہو، باقاعدہ آپ کو وہ ملتی ہے، البم ملتی ہے، وہ جو شادیوں پہ ہمارے زمانے میں بنا کرتی تھی، ایک شادی کے 3 مہینے کراچی سے وہ تصویر رنگین بن کے آتی تھی اور وہ ملتی تھی، تو وہ اس میں ہوتا ہے، اور وہاں آپ کو پورا پیکیج ملتا ہے کہ آپ دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ہے، یو وانٹ ٹو گو ٹو دبئی تو آپ نے ان کا پاسپورٹ بھی بنانا ہے، سب کچھ بنانا ہے یہ وہ، کیونکہ ہم اس روپ میں گئے کہ ہم اس گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر ساری اپنی بتائی کہ جو ہے، تو وہاں جو پڑھائی ہے وہ سیکنڈری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیوں سے اگر کوئی بچہ بچی پڑھ جاتے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر گئے ہیں۔ تو کردار سازی تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے بہت عرصہ ہوا یہ چیز یونیورسٹیوں میں ختم ہو گئی، اسکولوں کالجوں میں ختم ہو گئی، پھر گھروں سے وہ گائیڈ لائن ملنی مشکل ہو گئی، اور اب
جو یہ موبائل ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے، مطلب میں آپ کو چھوٹی سی چیز بات بتاتا ہوں کہ ہم ایک بڑے سیریس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہماری ویورشپ ہوگی 2000 4000 10,000 15,000، لیکن یہی اگر ہم کوئی بھی وہ فیملی ویلاگرز ہیں، ان بچوں کے نام نہیں لیتا آج کل، وہ بیچارے بہت زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، وہ کریں گے تو 10 لاکھ 5 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ پورے معاشرے کی اوور آل جو ڈیگریڈیشن ہے اس کا امپیکٹ پھر ہر چیز پہ آتا ہے، یونیورسٹیوں پہ بھی آتا ہے. اور آئی اسٹل ریممبر، میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا، آئی ریممبر ون آف آر پروفیسر سلیپنگ اے بوائے. کوئی چون بھی نہیں ہوئی کلاس میں، کوئی بولا نہیں، اینڈ بڑا اس کو ہم نے کہا یار. اچھا، آپ نے کوئی سٹنگ آپریشنز بھی کیے تھے حقائق جاننے کے لیے، ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے لیکن اس بریک کے بعد، اور واپسی پہ پھر ہم آپ سے اچھی طرح جانیں گے کہ آپ کو کس قسم کے ہولناک جو ہے مظاہرے دیکھنے میں آئے. تو لیتے ہیں ایک بریک، ابھی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اچھا، ہم بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے سٹنگ آپریشن کے بارے میں. ایک تو آپ نے بتایا کہ جو کہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے، جس کے لیے بہت ہی متفکر ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو، کہ یونیورسٹی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریکٹس ہیں جو کہ پروسٹیٹیوشن کو فروغ دے رہے ہیں، اگرچہ والدین ضرور جو ہے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ اپنے رہن سہن کو دیکھیں، بیٹی کے موبائل کو دیکھیں یا ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کے ذہن چیزیں پتہ لگ میں سکتی. سوال اٹھنا چاہیے. لیکن آنکھیں موند لینے کی عادت ہے انسان کو، وہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں موند لینے سے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ اسٹنگ آپریشن کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کھوج لگانے کے لیے جو اسٹنگ آپریشن کیے تو ان کے بارے میں بھی بتائیے. ڈاکٹر صاحب، وہ ہمیں انکشاف ہوا کہ انسٹاگرام پہ پیجز بنے ہوئے جہاں پہ باقاعدہ مینیو کھل جاتا ہے. ہم نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے، اتنی تو اندھیر نگری نہیں ہوئی، ہمارے ادارے ہیں، محکمے ہیں، حکومت ہے، حکام بالا ہیں، ہر طرف چپے چپے پہ ایجنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنا تو یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر ہم نے تلاش کیے، وہ پیجز ہمیں بھی مل گئے، ہم بھی ان سے مستفیض ہوئے. وہ پوری مینیو کارڈ کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ مٹن چاپس بھی ہیں، چکن کباب بھی ہے، بوٹی بھی ہے، نان بھی ہے، روغنی قیمے والا. وہ ساری جو ادویات منشیات ہیں ساری لسٹ ہوتی ہے سامنے، ان کا ہوتا ہے کہ وزن کتنا ہوگا، گولیاں کتنی ہوں گی، اس کی قیمت کیا ہوگی. اچھا، ہم نے کہا یار اب ہم اس کو کلک کیا، آرڈر بک کیا، شاپ ناؤ، انہوں نے پیسے بھیج دیے. ہم نے کہا اب یہ ہمیں ڈیلیور کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ 25 سے 30 منٹ میں ڈیلیوری آ جائے گی. ہم نے پورا وہاں دفتر کے باہر گاڑی میں کیمرے لگائے، کوئی ادھر کھڑا ہوا، کوئی ادھر کھڑا ہوا. ہم نے کہا شاید جو ڈرگ پوشرز ہیں، جو پیڈلرز ہیں، وہ خود آئیں گے. اتنے میں میسیج آیا کہ وہ فلاں بائکیا والا، یہ اس کا موٹر سائیکل نمبر ہے، وہ آ رہا ہے. ہم نے کہا یہ بائکیا والے بھی بیچ میں انوالوڈ ہیں اس کام میں. وہ آ کے ہمیں دیکھا. خیر وہ آیا، ہم نے اس کو بھی ریکارڈ کیا. اچھا، اب جب ہم نے اس کا جو پارسل تھا اس کی ان باکسنگ کی تو اس میں بریانی تھی. جب فردر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جو بائکیا والا آیا ہے اس بیچارے کو نہیں پتہ کہ میں کیا کیری کر رہا ہوں. اس کو باقاعدہ کسی بریانی کے آؤٹ لیٹ پہ بلوایا گیا کہ یار یہ جا کے ایڈریس نمبر 116B کے اوپر ڈیلیور کراؤ، طارق صاحب نے یہ بریانی منگوائی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بریانی لے کے جا رہا ہے، وہ لے جا کے وہاں دے رہا ہے. تو میں والدین کے ساتھ مخاطب ہونا چاہوں گا، ماؤں کے ساتھ، باپوں کے ساتھ، بڑے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، کہ آپ کے دفتروں میں جو کھانا ڈیلیور ہو رہا ہے، آن لائن منگوا رہے ہیں جو آ رہا ہے، اور جو گھروں میں بچے منگوا رہے ہیں، تو آپ کو وہ کھانے کا پیکٹ پارسل ایز اٹ از ان کو نہیں ہینڈ اوور کرنا کہ یہ لے بیٹا آپ کا برگر آ گیا، آپ کا سینڈوچ آ گیا، آپ کا پیزا آ گیا. آپ اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی اور لوازمات نہ ہوں اس کے لیے جو آپ کو خبر بھی نہیں ہے. وہ گھر بیٹھا اپنے بیڈ روم میں، وہ ایک اچھا بچہ بنا ہوا ہے، وہ ایک اچھی بچی بنی ہوئی ہے کہ نہیں امی جی آپ نے منع کیا، میں بالکل باہر نہیں جا رہی، ابو جی میں گھر پہ کام کر رہا ہوں، میں کمپیوٹر پہ اپنا سارا کام کر رہا ہوں، بس یہ اپنے لیے سینڈوچ منگایا ہے. اور آپ بھی ہمدردی میں کہتے ہیں کہ چلو بچہ باہر نہیں جا رہا ہے، گھر کام کر رہا ہے، تو کوئی نہیں 200 400 800 دم منگا لے، باقی پیسے بھی شاید وہ غالباً آپ سے دلوا رہا ہے. تو وہ اس کے تھرو وہاں وہ آ رہی ہے وہ چیز، اور وہ ڈیلیور ہو رہی ہے. اچھا، پھر جب یہ بات اداروں کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہماری نالج میں ہے، ایسا ہوتا ہے.
تو میرا اگلا ان سے سوال تھا کہ جب آپ کی نالج میں ہے، مطلب آپ پتہ کر لیتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر نے جو یہ ٹکر چلایا ہے یا یہ جو میسیج پش کیا ہے کسی سیلیبریٹی، کسی ہائی پروفائل پولیٹیشین کے خلاف، یہ فلاں نیٹ ورک سے چلا ہے، آپ اس کو ٹریس کر کے ٹریک ڈاؤن کر کے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو حال کرتے ہیں سو کرتے ہیں. تو یہ جس میں پوری قوم برباد ہو رہی ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ منشیات آپ کی بڑے شہروں میں ملا کرتی تھی نا، اب آپ چھوٹے شہر میں، چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے دیہات میں کہیں چلے جائیں تو ہر جگہ یہ اویلیبل ہے، بیکاز اب موبائل تو سب کے پاس ہے. وہ جو ایک گدھا گاڑی والا جا رہا ہے، وہ جو کھیت سے چارہ کاٹ کے لا رہا ہے، اس کے پاس بھی موبائل ہے، وہ بھی وہاں سے وہ آرڈر کر سکتا ہے. ہر جگہ کنٹری وائڈ اس کی ڈیلیوری کا نظام ہے ان کا، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد شہر کے کچھ علاقے ہیں جی جن میں یہ منشیات فروش اور منشیات کا استعمال کرنے والے وہ لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں، دھتکار دیا جاتا ہے، یا ایک لیول آتا ہے کہ بندہ 4 سال 5 سال 10 سال سے کام کر رہا ہے تو بیوی بچے جواب دے گئے ہیں، ماں باپ جواب دے گئے ہیں، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے کہ یار اس کو مارو دھکا یہ جائے جہنم میں، یہ اب سب کو برباد کر رہا ہے. اس لڑکے کی وجہ سے اس کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہماری اکانومی نہیں گھر کی سنبھل پا رہی، یہ جائے. تو وہ کچھ علاقے ہیں جہاں یہ بہت زیادہ تعداد میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہاں ہم فجر کے وقت ہمارا ریکارڈنگ کا پروگرام ہوا، اور ہماری جو کیمرہ کرو کی انچارج ہے، شی از اے گرل لیکن بڑی دلیر اور دبنگ ہے، وہ بھی فجر کے وقت وہاں پہنچی. تو پہلے ہی دن انہوں نے ہلہ بول دیا ان کو، اور وہ ان کے جو پیچھے ان کے جو ان کے ہینڈلرز تھے وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی خبردار تھوڑی اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ان کو بھگا دیا وہاں سے. پھر ہم نے لوکل وہاں جو قریبی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے کپڑے کی بہت بڑی، تو وہاں کے جو اثر رسوخ والے تھے ان کو مدد مانگی. تو انہوں نے پھر اگلی دفعہ ہمیں اپنے ساتھ 10 12 15 اپنے بندے دے کے بھیجے تاکہ میرا کرو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو، جا کے واپس آ سکیں، لوٹ کے آ سکیں. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تنہا ولنگ ویز نہیں کر سکے گا، یہ کام تنہا اینٹی نارکوٹک فورس نہیں کر سکے گی، یہ کام تنہا پولیس نہیں کر سکے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز گاٹ ٹو ریئلائز کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنی بڑی ایک آگاہی ہو سب کو. اس کے بعد من حیث القوم، اور سب سے زیادہ جو پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں. مطلب گورنمنٹ آف پنجاب کی جو سب سے بڑی منسٹری ہے وہ ایجوکیشن کی منسٹری ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جب ہماری ڈاکیومنٹری تیار ہوتی ہے تو ہم ایجوکیشن منسٹر بڑے اچھے اور بڑے ایکٹیولی وہ کام کرتے ہیں، ان کو رابطہ کریں، انہیں کہیں کہ سر تسی کائنڈلی اے ساڈا لنک جڑا ہے سرکاری طور پہ سینڈ اٹ آل اسکول ہیڈ ماسٹرس کو کہ جی آپ بھی دیکھیں، ماں باپ کو بھی بھیجیں، کیونکہ اب ہر اسکول چاہے وہ سستا اسکول ہے مہنگا اسکول ہے، سارے پیرنٹ باڈی وہ واٹس ایپ کے اوپر کنیکٹڈ ہے، ان کو دکھایا جائے. ہم کوشش کریں گے کہ اس اپنی ڈاکیومنٹری کی جو ویوئنگ ہے یہ کوئی 2 4 5 تعلیمی اداروں میں جا کے کرائیں. کچھ نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا کام ہے، ہم خود اس سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے 2 3 بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. مطلب اٹس ناٹ اے فائنینشیل لاس ٹو اس، ہمیں اٹس بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی بچے پڑھتے تھے، ان کا پاس رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے پرفارمنس تھے، اور وہ اب جناب وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. وہ پیرنٹس جو ہنستے بولتے ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، ہمارے اسکول فنکشنز پہ آتے تھے، تو اب ان کی حالت کہ نہ وہ جیتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں، تو اس کے اندر چلے گئے. تو ڈیفینیٹلی جی یہ ایک پوری کروسیڈ کی ضرورت ہے. ملکی لیول پہ سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اس پہ فلمیں بننی چاہیے، اس پہ ڈرامے بننے چاہیے، اس پہ ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، اس پہ ناول اور افسانے لکھے جانے چاہیے، اس کے اوپر پوئٹری ہونی چاہیے. اور ولنگ ویز تو اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. مطلب آپ کو کہیں کوئی گورنمنٹ سے مینڈیٹ نہیں ملا ہوا، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ ڈاکٹر صداقت صاحب آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اگر حکام بالا دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں کہ شاید آپ کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی ہو کہ آ کے اور کچھ نہیں صحیح تو کہیں شاباش ولنگ ویز گڈ جاب ڈن، ٹھیک ہے کیری کرو، اس میں کوئی دقت تو نہیں آ رہی. میں آپ سے انٹرسٹنگ بات شیئر کروں، ہمارے کیونکہ وہ ہیلتھ کمیشن کے وی آر فالوئنگ ان کے گائیڈ لائنز ہیں اس پہ کر رہے. تو جو یعنی جو کرائٹیریا انہوں نے بنایا ایڈکشن سینٹر کو میٹ کرنے کے لیے، تو ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اور ایڈکشن میں کام کرنے کے
مجھے لگا کہ وہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں. تو جن لوگوں سے میری انٹریکشن تھی اور پھر ہم نے ٹریننگز بھی لی ان سے, تو ان سے میں نے پوچھا فور شور کانفیڈنٹ ہو کر, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے آپ کا انٹریکشن جو کہ جن لوگوں نے بنایا تھا وہ کوئی 133 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ نے ایڈکشن کے ریہیب نے انہوں نے میٹ کرنے ہیں. سرپرائزنگلی ان میں سائیکیٹرسٹ تھے, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہو. اب ان مائی اوپینین جو سائیکیٹری بھی ہے اور جو ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ ہے, جیسے بھی آپ نے احاطہ کیا, فیملی کاؤنسلنگ یا فیملی برباد ہوتی ہے, اور ایجوکیشنل لیول پر بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. تو اس میں کوئی بھی جو شاباش کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں, کہ وہ ایکچولی میں تو وہ ایک ہڈل سی بعض اوقات فیل ہونا شروع ہوتی ہے کہ جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے جو میں نے آبزرو کیا, چونکہ میں نے انٹرنشپ تو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہی کی, اس کا اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ فرق ہے. یعنی جو ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو گھما سکتے ہیں. ایون لاء میں بھی کئی دفعہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ اپنے اور فیملی کے لیے خطرہ ہے, اور ایڈکشن کے پیشنٹ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ مینیپولیٹ کر لیتا ہے, اور اگر وہ جج صاحب کے سامنے جا کر کہہ رہا ہے کہ جی میں مظلوم تینا نے زبردستی کیا, تو وہ شاید ہماری بات نہیں سنتے, وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں چنگا بھلا تے نظر آ رہے. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس کے بارے میں مجھے یہ دیکھنے کو سامنے آ رہا ہے کہ پیرنٹس کمزور ہو گئے. آپ کے بچپن میں آپ کو بھی پھینٹی شنٹی پڑی ہوگی ضرور, اور مجھے بھی ضرور پڑی ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کل کے بچوں کو پھینٹی لگائی جائے یا ان کو کوئی برا سلوک کیا جائے, لیکن کچھ نہ کچھ دم تو ہونا چاہیے والدین میں. والدین میں بالکل کوئی دم نہیں رہا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے سر. یعنی وہ احتساب نہیں کر سکتے, کھل کے بات نہیں کر سکتے, وہ پریشان پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے مسکرا کیوں نہیں رہا ہمیں دیکھ کے. وہ اس کی خوشنودی کے لیے بہت آؤٹ آف دی وے جا کے ناجائز باتیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنائی تو پیرنٹس سے بھی آپ ملے, تو کیا آپ کو یہ لگا کہ والدین میں دم ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی ہم کس وقت نگرانی کریں, مطلب روز شام کو نہیں تو دوسرے دن ہم نے کسی پارٹی پہ دعوت پہ جانا ہوتا ہے. وہ ہسبینڈ کا نام لیا کہ ان کا اتنا ہلکا ہے باب ہے, ان کے آفس کی ریکوائرمنٹس ہیں, پارٹیز دعوتیں ہوتی ہیں, اب وہاں جائیں کہ یہاں بیٹھ کے ان کی نگرانی کریں, ان کے کمروں میں جھانکیاں ماریں, یہ وہ. میں نے کہا جی آپ رات کو الارم لگا کے سوئیں, لکیلی آپ 3 ساڑھے 3 اٹھیں, تہجد بھی پڑھیں, اور ساتھ جا کے بیٹے اور بیٹی کے کمرے میں بھی جھانکیں کہ دے آر سلیپنگ, دے آر دیئر اور دے آر ناٹ دیئر. اصل میں ہوا کیا ڈاکٹر صاحب کہ میری والدہ نے کوئی لون کی ڈسکشن نہیں کرنی تھی, کوئی ریسٹورنٹ ہوٹلنگ نہیں تھی, کوئی سوشلائزنگ نہیں تھی, غمی اور خوشی پہ جانا ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ جو بچے بچیاں ہیں اس وقت آج جو ہیں 40 سال کی ایج میں, جن کے بچے 10 12 14 16 18 سال کے ہیں, کیونکہ ہم اس امپریشن میں رہ رہے ہیں کہ شاید یہ یونیورسٹی میں جاتے ہی ہیں تو ان کو منشیات کا عادی بنایا جاتا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب اسکولوں میں آ چکی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا, وہ 10 11 سال کے بچے کو لگاتے ہیں اور اس کو. اچھا, پھر جب آپ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جرم کی دنیا میں انٹر کر جاتے ہیں. آپ اگر کہیں سے یہ سٹیٹس پولیس پرووائڈ کرے یا ڈیٹا اکٹھا ہو کہ جناب ہم نے 1 لاکھ چور ڈاکو لچے لفنگے پکڑے, اس میں پتہ لگے گا کہ ایک بڑی واسٹ میجورٹی وہ ہوگی جو منشیات کی عادی بنے. اس اپنے شوق کو پالنے کے لیے انہوں نے, کیونکہ وہ نوکریاں نہیں کر سکتے تھے, ان کے کاروبار برباد ہو گئے, تو وہ جرائم کی دنیا کی طرف آئے. والدین جو ہیں ان کی لائف اتنی بزی ہو گئی ہے, ماؤں کی لائف اتنی بزی ہو گئی ہے. 99.9% اس دور کی جو خاتون ہے, یہ شی از اے ورکنگ وومن. اب چونکہ شی از اے ورکنگ وومن تو وہ کام بھی کرتی ہے, صبح 9 to 5 کر رہی ہے, ہم اس کو بھی دوشی نہیں ٹھہراتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں نا, بچے ان کے دوست نہیں رہے. میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی 1-2 پیرنٹس کو, وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے. میں نے کہا جی آپ کی بیٹی جو ہے نا, وہ آپ کی اتنی کو دوست ہو کہ وہ پہلا بتائے کہ امی مجھے وہ لڑکا اچھا لگ رہا ہے,
تو میں نے آج اس کو اس نظر سے دیکھا ہے تاکہ آپ کو چانس ملے کہ آپ کریکٹیو ایکشن کر سکیں. بیٹا باپ کو بتائے کہ ابا جی آج میرا دل تو نہیں تھا لیکن زبردستی دوستوں نے مجھے سگریٹ پلا دیا, کھانسی بھی آئی لیکن کوئی تھوڑا سا مجھے اچھا لگا کہ مزہ آیا کہ میں سرور میں آیا, تو آپ اس کا کریکٹیو ایکشن کر سکو. وہ اتنا گیپ آ گیا جی, حالانکہ یہ گیپ میرے زمانے میں تھا, میرے والد کی اور میرے اندر بڑا فرق تھا, بڑا ان کا روب دبدبا اور جلال ہوتا تھا. اب وہ حالانکہ ماں باپ بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں, بچے ان سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, اور یہ جو موبائل ہے وہ بچوں کی بھی لمحہ بلمحہ تربیت کر رہا ہے اور ان کی نالج جو آئی کیو میں اضافہ کر رہا ہے اور ماں باپ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں اتنا گیپ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھ سکیں, ان کو حل کر سکیں. آئی ریممبر جب میں بچے پال رہا تھا ڈاکٹر صاحب, تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جب ہوتی تھی تو بچے اگر تیسری کلاس میں ہیں تو بیٹا وہاں ان کو اٹینڈ کر کے نا ان ٹیچرز کو مل کے آئی ووڈ گو, جو کلاس 2 کی ٹیچرز تھیں جو پچھلے سال جنہوں نے میرے بچوں کو پڑھایا, ان کے کمروں میں جا کے میڈم آپ خیریت سے ہیں, سر آپ خیریت سے ہیں, وہ اچھا آپ اس کے والد, اچھا سو کائنڈ آف یو آپ ہمیں پوچھنے آئے. اب بچہ بھی ساتھ میرا دیکھ رہا ہے کہ یہ باپ اور ماں میری دونوں جا رہے ہیں پرانے جو میرے ٹیچرز تھے ان کو سلام کرنے, رسپیکٹ پے کرنے, تو اس کو بھی کوئی تھوڑی سی چیز سمجھ آتی تھی کہ استاد ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو اب تو آئی تھنک پرائرٹیز چینج چینج نہیں ہے کہ آپ کریکٹر بلڈنگ کریں, جو کہ بہت ہی ضروری ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ صرف مطلب میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ پڑھاؤ تو سی نا, کریکٹر بلڈنگ میں آپ سرو بنیادی کریں نا, بات they یہ ہے can do کہ that. والدین کا جو بنیادی کنسرن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمارے بچے کا جو کردار ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بھی 4 چاند لگیں ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. لیکن اگر وہ پی ایچ ڈی ہو جائے, بہت پڑھ لکھ جائے اور کردار کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کی زندگی بھی خراب اور والدین کے لیے بھی روگ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم آئیں گے تو ایک اور جلتے ہوئے مسئلے پہ ہم بات کریں گے. ایک والد نے ہمیں خط لکھا ہے کہ جن کا بچہ اب 30 سال کا ہے, اور 30 سال پہلے وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا 3 بیٹیوں کے بعد, تو ان کے گھر میں کس طرح خوشیاں آئی تھیں, اور پھر ان خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ وہ جو بچہ ہے اس کی زندگی میں یہ رجحانات آگے جسے ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے, اور والدین نے کس طرح رد عمل دیے اور پھر کیا معاملات ہوئے. تو اس پہ ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد. خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ایک جلتے ہوئے مسئلے کے طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ گھروں میں کس طرح مشکلات پیدا کرتا ہے, اور رد عمل اور عمل کے درمیان ایک زندگی کیسے خراب ہوتی ہے. تو آپ ذرا وہ خط پڑھ دیجئے جو ہمیں یہ خط ہمیں لکھا ہے چراغ دین صاحب نے اسلام آباد سے. 30 سال پہلے بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے, پہلے 3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا, گھر میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھے. عبدالرشید 3 سال کا ہی تھا تو اس کا رجحان لڑکیوں جیسا تھا. ہم نے سمجھا کہ وہ بہنوں کے دیکھا دیکھی ایسی حرکتیں کرتا ہے. اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو نئے مسائل ابھر کر سامنے آنے لگے. ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا زنانہ پن بڑھتا گیا. ہم نے بہت منتیں مرادیں مانگی, مزاروں پر دیگیں چڑھائیں, لیکن ہمیں ایک دن چین نصیب نہ ہوا. 10 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اس نے بہت سی بری عادتیں اپنا لیں. اس نے بہت مار بھی کھائی, گھر میں ہر وقت ماتم کا سما رہتا تھا. آخر وہ گھر سے بھاگنا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ اس نے ہجڑوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اب وہ منشیات کا عادی ہے اور جسم فروشی بھی کرنے لگا ہے. کوئی رشتہ دار اسے یا ہمیں منہ نہیں لگاتا. چھوٹے موٹے جرائم بھی کرنے لگا ہے. ہماری زندگی موت سے بدتر ہے. سارے شہر میں وہ بلی کے نام سے مشہور ہے. ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. ہم تھک ہار کر آپ کو خط لکھ رہے ہیں. کیا ہمارے لیے آپ کے پاس کوئی امید کی کرن ہے؟ دنیا میں ٹرانسجنڈرز کے لیے بہت نفرت ہے اور اس نے ہمیں کتنا مشکل وقت دکھایا, لیکن اس کی محبت کا چراغ پھر بھی دل میں کہیں دور ٹمٹماتا رہتا ہے. ویری ویری ٹریجڈ. اچھا, یہ صورتحال
کافی عام ہے. جی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ ٹرانسجینڈرز ہیں. روایتی طور پر بھی ہم دیکھتے رہے ہیں یہ صورتحال کہ گھروں میں جب کوئی زچگی ہوتی تھی، بچہ پیدا ہوا ہے تو خوشی کا موقع بن جاتا تھا، تو آتے جی تھے، ڈانس وانس کرتے تھے، تو اس وقت یہ معاملہ کچھ اور نہج پہ چلتا تھا. پھر یہ صورتحال بدل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جب کسی کے ہاں ہوتا ہے، جو کہ ریئر ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو سمجھائیں بجائیں گے، تھوڑی سختی کریں گے تو وہ بدل جائے گا. لیکن یہ معاملہ ذرا گمبھیر ہے. جی اس میں بہت فہم و فراست سے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ ریئیکٹ نہ کریں. دیکھیں، ٹرانسجینڈر کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بنیادی سی بات کر دوں کہ ٹرانسجینڈر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت جو کسی کو جینڈر اسائن کیا جاتا ہے، جو بظاہر بچے یا بچی کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، تو ٹرانسجینڈر جو ہے عام طور پر جو بعد میں یہ لڑکیوں جیسی حرکات کرتے ہیں تو وہ بظاہر دیکھنے میں لڑکے ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر وہ فزیولوجی فزیولوجی انیٹمی ان کی ساری لڑکوں والی ہوتی ہے. لیکن ان کے دماغ میں جو اپنا پرسیپشن ہے وہ بعد میں 2 سال کی عمر میں، 3 سال یا کسی بھی عمر میں، وہ جو ان کا پرسیپشن ہے اپنے جینڈر کے حوالے سے یا جنس کے حوالے سے، وہ انتہائی مختلف ہو سکتا ہے. اس کا ایک لمبا اسپیکٹرم ہے. یہ ٹرانس کا مطلب ہے ایکچولی اکراس، جی وسیع. جیسے اس کے ایک اینڈ پہ لڑکا ہے، ایک اینڈ پہ لڑکی ہے، تو بیچ میں بہت وسیع رینج ہے جہاں کے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر ہیں. اس بارے میں بہت ساری شیم وابستہ ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے یہ کوئی سیکشولی اورینٹیڈ بچہ ہوتا ہے، یا یہ اس طرح کی کوئی گندی عادت میں مبتلا ہونے کا جو احتمال ہے. یہ باتیں درست نہیں ہے. ٹرانسجینڈر ہونا کوئی سیکشول معاملہ نہیں ہے، یہ جینڈر کا معاملہ ہے، یہ پرسیپشن کا معاملہ ہے. اور جتنا کہ کوئی دوسرا بچہ بھی خرابی کی طرف جا سکتا ہے، ایسے معاملات کی طرف جا سکتا ہے، تو ایک ٹرانسجینڈر بھی ایسے معاملات کی طرف جا سکتا ہے. اور جس طرح ہم اپنے دوسرے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو حدود و قیود میں رکھیں، تو ہم ٹرانسجینڈر کو بھی سمجھا سکتے ہیں. لیکن ایک پہلو ہے کہ کوئی بھی والدین جب ایسی صورتحال کو فیس کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک شدید رد عمل جنم لیتا ہے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک بھی آج کی روشن دنیا میں بھی ہر کوئی گھر میں جب کوئی زچگی ہوتی ہے تو لڑکا جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو عام طور پر بادل نخواستہ، آج کے زمانے میں بھی انفارچونیٹلی بادل نخواستہ قبول کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پرانے جہالت کے زمانوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو جیسے لڑکیوں کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنے لگے روشن خیالی کے ساتھ اور تہذیب و تمدن کے ساتھ، تو ہوپ فلی ایک دن لوگ جو ہے لڑکے اور لڑکی کے علاوہ اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا مہمان ہے جو کہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو محبت ملے گی اور اس کو گھر میں جو ہے ریپیل نہیں کیا جائے گا، برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس کی مار کٹائی نہیں کی جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ گھر میں ہی رہتے ہوئے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو سکتا ہے. ٹرانسجینڈر ہونے کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل یا کچھ بھی بن سکتا ہے، اور معاشرے کے رجحانات بھی چینج ہو سکتے ہیں چونکہ اب روشنی پھیل رہی ہے چاروں طرف دنیا میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کو اچانک ایسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ اس کے گھر ایک بچہ ہے جو گرو ہوتے ہوتے
زنانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے یا ٹرانسجنڈر کے طور پر سامنے آتا ہے تو فوری طور پر کسی ایسے والدین سے رابطہ کریں کہ جن کا بچہ ایسا تھا اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو کھو دیا، اور آج وہ بچہ جو ہے اپنے گھر میں رہنے کی بجائے سڑک پہ رہتا ہے یا غلط لوگوں کے جرمٹ میں رہتا ہے یا منشیات، جرائم اور یہ عصمت فروشی کے دھندے میں ہے، تو ان سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کو رد عمل دینے کا کوئی فائدہ ہوا، انہیں آرم ٹویسٹنگ کا کوئی فائدہ ہوا۔ آپ اس بچے سے بات چیت ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے آپ کو لڑکی سمجھتا ہے، پر وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ اسے لڑکا ہی سمجھے، کیونکہ جب آپ اسے اپنے آپ کو لڑکی سمجھنے کی اجازت دیں گے یا لڑکی کے طور پر اپنی آئیڈینٹی بنانے کی اجازت دیں گے، تو وہ آپ کو اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اسے بے شک لڑکا سمجھتے رہیں اور اپنے پرسیپشن کے مطابق اس کے بیرونی حالات کی وجہ سے آپ اسے لڑکا سمجھیں، لیکن جب آپ اسے اجازت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلی کہلائے تو وہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کا بیٹا جو عبدالرشید ہے آپ کو اس کے اندر وہ بھی نظر آئے۔ میں نے بہت سے والدین کو دیکھا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یا اللہ چلو بیٹا نہیں تو بیٹی دے دو، بیٹی نہیں تو کچھ دے دو، مطلب ٹرانسجنڈر ہی دے دو۔ اگرچہ عام لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ، لیکن ہم چونکہ ایسے گمبھیر مسائل سے ملتے جلتے ہیں تو لوگوں کو میں نے ترستے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات تو سب نے دیکھی ہے کہ جن کے گھر میں پیٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح، بلی ہے، کتا ہے تو وہ اس سے ایک نام رکھتے ہیں اس کا، اور پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس کو بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، اور اگر اس کو تکلیف ہو یا بیماری ہو تو اس کے لیے بھی اس طرح تڑپتے ہیں، اور جو ان کی باتیں نہیں سمجھتا وہ ان سے خود ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا نئی کروٹیں لے رہی ہے، خوبصورت کروٹیں لے رہی ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، تو والدین جو ہیں اگر وہ ریاکشن نہ دیں، رد عمل نہ دیں اور رسپونڈ کریں اور جانکاری حاصل کریں، تو کیا کہتا ہے ایک ٹرانسجنڈر اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس میں جو قباحتیں ہیں وہ آپ کے رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں اور گھر سے باہر سڑک پہ آنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہی گھر پہ رہے اور اسکول جائے اور آپ اس کے تحفظ دیں اور اسے رہنمائی دیں تو اس کے بھی قباحتوں میں پڑنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے جیسے کہ آپ کی دوسری اولاد کے آپ لیے۔ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یعنی جن فیملیز کو ایسی سچویشن کا سامنا ہے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو ان کا اینڈ ایسا نہ ہو جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈرگز میں چلے گئے، جرائم میں چلے گئے، جسم فروشی میں چلے گئے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی ممبرس کو یعنی پیرنٹس کو اور باقی لوگوں کو ان کے اس ڈفرینس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ دیکھیے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی تیاری ہوتی ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی شیم کی بات نہیں ہے، انسان کی طرف سے نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور جہاں ایسی سچویشن ہو کہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر آپ کیا رد عمل دیتے ہیں یا کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس سچویشن کو کیسے ہارم ریڈکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ انہوں نے خط میں بتایا 30 سال اس کی عمر ہے اور سارا جو خراب جرنی ہے وہ بچہ کر چکا ہے، وہ گھر سے فارغ ہو چکا ہے، وہ برے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وہ منشیات کا دھندا بھی کرتا ہے اور منشیات میں یعنی عادی بھی ہے، اور ایسے حالات میں وہ جرائم بھی کرتا ہے، کبھی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر کبھی اس کو چھڑانے کے لیے والدین بھی پہنچ جاتے ہیں، والدین کوئی اس کو کبھی نہ کبھی تھوڑے پیسے بھی دے دیتے ہیں، گھر میں رہنے کے وہ اب قابل نہیں رہا کیونکہ اس کی عادتیں اتنی بری ہیں، اور انہوں نے بیچ میں لکھا کہ رشتہ دار ہمیں منہ نہیں لگاتے، دنیا والے منہ نہیں لگاتے، تو ایسی سچویشن بھی بہت تکلیف دہ ہے، لیکن تحمل بردباری کے ساتھ اگر ہم ان معاملات کو ڈیل کریں تو
یہ تو اللہ کی مرضی ہے. آپ نے کوئی پیمنٹ جمع نہیں کرائی تھی، کوئی آرڈر بک نہیں کرایا تھا، کوئی ڈیزائن نہیں بتایا تھا. لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ویسے ہی متس ہیں کہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں یہ برے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتے ہی برے ہیں. وہ ہوتے برے نہیں ہیں. ہم اپنے رد عمل سے انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بری صحبت میں چلے جائیں اور اس صحبت کا رنگ ان پہ پھر چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور کسی کے ہاں بھی جب کوئی ٹرانسجینڈر ہوتا ہے تو 3 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے یہ کوائٹ پریڈکٹیبل ہے. 5 سال 8 سال کی عمر میں والدین کیا رد عمل دیتے ہیں، یا 12-14 سال کی عمر میں جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جو اینیمل برین ہے اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کریں، اس کو کوئی تھوڑا ٹھنڈا کریں اور معاملے کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتے ہوئے پھر اس میں سے بہتری کی صورت نکالیں. اور اب ہمارے ملک میں ایسی مثالیں میں نے بہت دیکھی ہیں کہ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بھی بنتے ہیں اور وہ بہت نارمل زندگی گزارتے ہیں اور ان میں کوئی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی جو کہ سڑکوں پہ پھرنے والے ٹرانسجینڈر میں آپ عام دیکھتے ہیں. تو گھروں میں جیسے باقی بچوں کی آپ جیسی پرورش کریں گے وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ ٹرانسجینڈر کی جیسی پرورش کریں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے. میں یہاں چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بڑا لاجواب کام کر رہے ہیں. پچھلے 15 سال سے وہ کراچی اور اندرون سندھ میں ایک تنظیم سے وابستہ ہیں جو ٹرانسجینڈرز کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اور ان کا نام واجد بھائی ہے. تو میں ان کو کال میں لاتا ہوں، وہ ہماری کال کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کچھ بتائیں گے، کچھ روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اس دنیا میں جہاں کسی کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں واجد بھائی؟ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک ہوں. اچھا، آپ کا چونکہ بہت وسیع تجربہ ہے سوشل ورک کا اس فیلڈ میں، کوئی 15-20 سال سے آپ بہت محنت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی خوبصورت تبدیلیاں لا کے دکھائیں اور آپ 31 سال سے ریکوری میں ہے. اس بارے میں آپ خود ہی بتائیے کہ آپ نے کس طرح منشیات کے چنگل سے آزادی حاصل کی اور پھر آپ نے اپنی زندگی کو انتہائی خوبصورت بنایا جس کے اثرات آپ کے خاندان پہ بہت اچھے پڑے اور اب آپ معاشرے میں ایک ایسا زبردست خدمت گزاری کا رول کر رہے ہیں. تو اس بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ آپ اپنی زندگی کو آپ نے کیسے اتنا اچھا بدلا اور دنیا کے سامنے ایک خوبصورت مثال قائم کی اور اب روزمرہ آپ کس طرح ان لوگوں کو روشنی دکھاتے ہیں جن کو معاشرہ جو ہے منہ نہیں لگاتا اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دینے کے لیے. اور ہوا یہ تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آیا تھا، یہ نوجوانی کا ٹائم تھا کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ دیکھا تو صحیح ہوتا کیا ہے کہ ڈرگ یوز کی دیکھا دیکھی میں صحبت میں، اور وہ ایکسپیریمنٹ گلے پڑ گیا. تو وہ جو مثال تھی کہ میں تو کمبل پہ چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، لیکن جب تک یہ احساس ہوا کہ یہ مسئلہ کمبل ہو گیا تو تب تک وہ بہت سارا پانی بہ چکا تھا دلوں کے نیچے سے. اور یہ تجربہ مہنگا پڑا، اس نے میری زندگی کا گولڈن جو پیریڈ تھا وہ کھا لیا، بالکل کھا لیا. اور پھر یہ لوگ بتائی کہ میں زندگی سے بہت مایوس تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ امپاسبل کام ہے، جو کبھی ہو نہیں سکتا ہے دنیا میں. کوئی شخص نشہ کرنے والا جب پھنس جائے تو پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کا انجام پھر زندگی یہ خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگا. یہ چیز اب جان لیوا ہے کہ کبھی نہیں چھوڑے گی، خبر سکتا ہے. لیکن یہ ایک نیت تھی اور یہ ایک غلط عقیدہ تھا. ایک اتفاق ہوا کہ ڈاکٹر کلینک کی طرف سے اخبار میں ایک ایڈ آیا تھا چھوٹا سا. میری ایک خالی اللہ اس کو جنہوں نے ٹھیک کرے وہ کرونا کی نظر ہو گئی. تو اس نے یہ ایڈ پڑھ کے اپنی بہن کو دیا، یعنی کہ میری بائک کو، اور میری بائک میں پھر کیا رابطہ، جس میں فیملی سیشن بھی آفر کیے گئے تھے آپ کی طرف سے، ڈاکٹر کلینک کی طرف سے. اور انہوں نے یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد
कराची में ये फैसला किया कि हम भी अपने बेटे भेजना चाहते हैं आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। और ये मैसेज मुझ तक पहुँचे उस दिन और मैं मुल्तान गया हुआ था अपने पेरेंट्स के पास, ये मुझे मिल जाए कह दिया गया था मैसेज अब सर ये मैसेज मुझे अच्छा लगा, मुझे उम्मीद की एक्सपीरियंस नजर आई। और ये उम्मीद कहीं ना कहीं 1% मुझे एक साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि 100 में से एक बंदा ठीक होता है, 99 ठीक नहीं होता। तो मैंने बहुत खुशी का इजहार किया था कि अच्छा एक सही हो सकता है तो वो एक मैं हो सकता हूँ। और ये उम्मीद मेरे अंदर भी थी और मेरी वाइफ में ये उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाएंगे, और उसको इस बात का बड़ा यकीन था और उसने इसका कई दफ़ा अमली मुजाहरा भी किया। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा वो मेरी हेल्थ जब उसने काफ़ी कमज़ोर देखी तो एक जीपी के पास ले गई जो हमारे मोहल्ले में था, घर के करीब था बहुत। तो डॉक्टर साहब उसके एक ड्रिप लगा दें तो देखें तो ये कितने कमज़ोर हो गए। अच्छा वो जब ड्रिप तैयार कर रहा था, ड्रिप शेप लगा रहा था, साथ में मेरी वाइफ से बातें करता जा रहा था और मैं उसके काउच पे लेटा हुआ था ड्रिप लगवाने के लिए। तो ड्रिप स्टैंड पे वो ड्रिप टांग के लिए बोला वैसे आप क्यों इन पर इतना वो कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, जब कभी ठीक नहीं होते। बस इतना सुन के तो मेरी वाइफ ने कहा कि डॉक्टर साहब ड्रिप निकाल दें और हमें ड्रिप नहीं लगवानी। वो डॉक्टर जो खुद ही टूटा हुआ है, जिसको खुद यकीन नहीं है, तो उसकी ड्रिप से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्होंने आपके यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस नहीं लेंगे। तो वो ड्रिप के पैसे दिए तो 10-12 रुपये पैसे उसे मांगे और उठ के हम घर आ गए। लेकिन जब उसी को आपके सेशन में लेते तो वो उसकी जो उम्मीद थी एकदम से फिर रोशन हो गई थी। और मुझे मैंने मुल्तान में मैसेज भेजा कि हमने बात की क्लिनिक वालों से और डॉक्टर साहब बोलते हैं आप लाहौर चले गए। मुल्तान में टीम आई हुई थी इत्तेफाक से किसी पेशेंट को लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे भी विजिट कर लिया कि अगर आपको साथ चलने तो हम आपके साथ लिया। मैंने उनसे 2 दिन का टाइम लिया और 2 दिन बाद में पहुँच गया और मेरा एडमिशन हुआ और जो सबके साथ ट्रीटमेंट था वो मुझे भी मिला। उस ट्रीटमेंट में दरमियान में मुझे एक दफ़ा एक शदीद झटका इस बात का लगा था कि लोग वापस भी आते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को वापस आते देखा तो मैं घबरा गया कि मैंने तो जिंदगी में मुझे एक मौका मिला है ठीक होने का, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये लोग जान छूट जाने के बाद फिर क्यों वापस आए। तो रिलैक्स देख करके मैं एक दफ़ा घबराया। मैंने डॉक्टर की टीम में एक डॉक्टर साहब को पकड़ लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं ये लोग जो वापस आ गए हैं तो अगर ये ट्रीटमेंट है तो मेरा क्या होगा। मैं तो पहला मौका मुझे इतने बड़े बाद मिला, तो दूसरे का तो सवाल ही था मेरा क्या होगा। उन डॉक्टर साहब ने एक जबरदस्त बात कही। मैंने कहा मैं आपको इसका जवाब नहीं देता हूँ, आप एक काम करें, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। आप इनके बीच में रहते हैं तो आप इनके लिए दूसरे के लिए क्यों वापस आएंगे। तो अगर हम पूछेंगे तो ये हमें कोई बहाना बनाएंगे और इल्जाम तराशी या ब्लेम गेम के कराएंगे, आपको मालूम कर लें। और मैंने ये बात ऑन किया। 2-3 दिन में उन सब के पास बैठता रहा जो मेरे साथ ही एडमिट थे, लेकिन वो रिलैक्स होते आ गए। मैंने उनसे बिल्कुल वही 2-3 अंदाज में पूछा कि भाई इनको ठीक होकर के यहाँ से जैसे वापस क्यों आ गए। अरे उन्होंने सच्ची बातें बताई मुझे और मैं किस तरह से नोट करता था। 2 दिन बाद मैंने उन्हीं डॉक्टर साहब को जो आपकी टीम में थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इतने जवाब मिले, तो मैंने मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिएगा कि यह काम आप नहीं कीजिएगा, ये तो मिल गया सबक। और मैंने वो काम कर दी थी। वाजिद भाई, आपकी जो बहाली की दास्तान है वो तो मेरी आंखों में समाई हुई है। इस पे आपसे कभी हम बिल मुशाफा अपने स्टूडियो में बुला के बात करेंगे कि आपके सारे तजर्बात और जो 31 साल की आपकी रिकवरी है, जिसमें आपने 31वीं सालगिरह 5 दिन पहले मनाई और आपसे मेरी बात हुई। आप माशाल्लाह आपने नशे से निजात पाई, लाजवाब काम किए, नशे से दूसरे लोगों को बहाल होने में बेशुमार मदद की। लेकिन आज हम जिस गंभीर मसले के हवाले से आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके तजर्बात से हम कुछ रोशनी चाहते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर्स का मसला है, जिसमें आम तौर पर लोग इस काम में सोशल वर्क करते हुए भी घबराते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्टिग्मेटिक मसला है, तो आपने कैसे ये सारा कष्ट किया, किस तरह आपने ये सारी सूरत हाल को जो है संभालने के लिए अपना किरदार अदा किया? तो हमें कुछ तफसील से बताएं कि पिछले 15-20 साल में
آپ نے اس موضوع پر کیا کچھ سیکھا اور ہمیں آپ سے رہنمائی کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہوا ایسے تھا کہ میں تو اپنے ایڈکٹ بھائیوں کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس دوران ایک سروے آیا یونیورسٹی کی طرف سے. اس سروے میں جہاں تک وہ پاپولیشن کے بارے میں معلومات ملنے کی وہ تو ملی، اور ساتھ میں کچھ اور پاپولیشن کی یا کی پاپولیشن کا بھی پتہ لگا کہ اور لوگ بھی ہیں. وہ ان کا مقصد تھا ان کو HIV سے بچانا. اس زمانے میں پاکستان میں HIV نیا انٹر ہوا تھا. تو وہاں میری تو 3 اور کمیونٹیز سے یعنی کہ یوزر یا ایڈکٹ کے علاوہ 3 اور کمیونٹیز سے بھی ملاقات ہو گئی. تو ان میں سے ایک دیکھیں گے ٹرانسجینڈر سے. انہوں نے مجھے کسی وجہ سے اپنے میرے اخلاق سے متاثر ہو کر کے یا کچھ ان کی سچائی نظر آئی ہے کہ انہوں نے مجھے ایکسپٹ کیا اور مجھے انٹر ہونے کی اجازت دے دی. ان کے سسٹم میں جب میں انٹر ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں کچھ بچوں کو کہیں کسی ٹائم پہ جا کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو روح ہے وہ زنانی ہے، اور پھر وہ وہی حرکتیں پسند کرتے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کے ساتھ اسی طرح بہیو کیا جائے جیسے ایک لڑکی یا ایک عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان کی اس سوچ کو اکثریت ماؤں کی تو تسلیم کر لیتی ہے، اور جو میں اس بات کو اس کی یعنی کہ بات کو اس کی سوچ کو جو ریسپیکٹ دے دیتی ہیں، جو مائیں یا آنر کر لیتی ہیں یا اون کر لیتی ہیں یا ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، وہ بچے بہت بہتر مستقبل کی طرف جاتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں. تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن جن کو اسٹگما اور ڈسکریمنیشن، جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، برا سلوک ہوا، امتیازی سلوک ہوا ہے، تو وہ تکلیفیں ان کو مجبور کرتی تھی اس جگہ سے موو کرنے کے لیے. یعنی کہ وہ گھر چھوڑ کے اور ادھر چلے جاتے تھے جہاں ان جیسے ہوتے تھے، اور جن کو گلے لگایا جاتا تھا، جن کو چوما جاتا تھا، جن کے اچھے اچھے نام رکھے جاتے تھے فلم اداکاروں کے نام سے، اور ان کو بہت سارا پیار دیا جاتا تھا. یہ گیم تھا ایکسکلوژن اور انکلوژن کا. گھر میں ان کو ایکسکلوژ کیا جاتا تھا، اور ڈیرے پر جہاں ان جیسے اور بھی ہوتے تھے تو وہاں ان کو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، گلے سے لگایا جاتا تھا، رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور وہ وہاں خوش ہو جاتے تھے، یوں سوئچ اوور ہو جاتے تھے گھر سے ڈیرے کی طرف. اور ڈیرا جب بڑا ہوتا تھا تو پھر مزید اس سے ڈیرے بن جاتے تھے. وہ الگ رہنے کے عادی ہو گئے، اور اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑتا تھا جینے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے یا ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، تو کچھ وہ سب کرتے تھے. اور کچھ لوگ سکھاتے تھے ان کو کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ لے کریں، اور جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بھیک مانگ لیا کرتے تھے. لیکن وقت ان کا اس طرح گزرتا تھا کہ ان کو ایک ایکسیپٹینس مل گئی تھی، جگہ مل گئی تھی، تو وہ ادھر سوئچ اوور ہو گئے، اور وہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم کا وہ پھر پارٹ بن جاتے ہیں اور ان کی ریچوئلس کو فالو کرتے ہیں. اور اگر کہیں کسی فیملی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یار یہ بھی انسان ہے اور اس کو بھی جینے کا حق ہے، اور وہ اس کو حق دے دیں، تو وہ پھر فیملی میں بھی رہ جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جہاں تضادات ہیں، ان کے باپ اور بھائی اکثر جو ہیں وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت نیچ بہیو کرتے ہیں، تو وہ باتیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہاں سے بغاوت کر جاتے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. واجد بھائی ایک بات بتائیے گا کہ کسی بھی والدین کا جو پہلا رد عمل ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل بھی سامنے آیا ہوگا کہ کسی کے ساتھ جب یہ سچویشن ہو اور وہ کسی کاؤنسلر کے پاس یا سوشل ورکر کے پاس اگر چلا جائے اور اپنے جذبات کا اظہار کرے، اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو کیا کوئی 2-3 ایسی باتیں خاص ہیں جو اس کو سننے کو ملیں جس سے کہ سارا رخ بدل جائے اور ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے، اور ایسے بچے جو پاکستان میں 1 ملین ہیں، جن کی عمریں 5 سال سے لے کے 50 سال تک ہوں گی، ایسے بچوں کی زندگی جو ہے برباد ہونے سے بچ جائے، اور معاشرے میں جو بے چینی بڑھتی ہے ان کے سڑک پہ ہونے کی وجہ سے اس کا تدارک ہو جائے،
اور وہ باتیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، باتیں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، صبح کی بات شام تک پورا پاکستان جانتا ہے. تو آپ ایسی کون سی 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرنا پسند کریں گے جو آپ نے 15-20 سال میں سیکھی ہیں، جو آپ کسی ایسے والدین کو پہلے دن بتا سکیں، نقصان اٹھانے سے پہلے وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو ایک اشارہ دینا چاہیے ولنگنیس کا، ایکسیپٹنس کا، کہ اس کی بات سن لینی چاہیے، بجائے کہ اپنی اپنی طرف زور لگائیں اور ان میں سے کوئی ایک جیت جائے کوئی ایک ہار جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سن لیا جائے، اور سن لینے کے بعد انسان ہونے کے ناطے اس کا جینے کا حق قبول اگر کر لیا جائے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اگر کوئی بات چیت کی جائے تو نتیجہ مختلف ہوتا ہے. لوگ گھر میں رہتے ہیں، عزت سے رہتے ہیں اور بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں. اگر اس کی بات نہ سنی جائے، اس کو قبول بھی نہ کیا جائے، اور جو خطرناک بات ہے وہ جو اسٹگما اور ڈسکریمنیشن ہے، جو اس کے بارے میں لوگوں سے ان کو پتہ چلتا ہے، جو ان کے ایک طرف سے تانے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور فیملی والے گھر میں غصے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مار پیٹ اور تشدد کا اور طنز اور تانوں کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس سے بہت بغاوت کی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں، اور اسی زخم پہ کوئی مرہم رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے. اگر یہ گھر والے مرہم رکھیں، اس کو سنیں اور اس کی بات کو رسپیکٹ دیں اور اس کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کر لیں، تو وہ بھی گھر والوں کی عزت رکھنے کو راضی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. ویسے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم میل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، فیمیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں اپنے بارے میں، ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، کچھ نہیں سوچنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ جو ان حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں ٹرانسجینڈر، جو گھروں سے دور اور سڑکوں کے اوپر اور بڑی مشکل جگہوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اور معاشرے کے لیے کوئی ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی سامنے نہیں آتی، اور خود وہ تکلیف سے بلکتے رہتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی تڑپتے رہتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 30 سال جب سڑکوں پہ گزارتا ہے زندگی ٹرانسجینڈر، تو اس کے لیے گھر واپسی کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ جی بالکل، اس کا راستہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، اور بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھار گھر والوں سے ملتے ہیں جا کر کے، اور گھر والوں کی اتنی عزت ضرور کرتے ہیں کہ جب واپس ان کو گھر جانا ہوتا ہے جتنے عرصے بعد بھی، تو کچھ عرصے کے لیے یہ میک اپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ایکٹیویٹیز بھی اپنی روک دیتے ہیں. جب شیب اور ریمیشن وغیرہ آ جاتی ہیں تو ان سے جا کر کے ملتے ہیں، اور یہ ان کی اتنی عزت رکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو بیٹا سمجھتے ہیں تو یہ بیٹا بن کے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی باپ کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ بچوں کے لیے باپ بن کے جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اپنا وہ روپ نہیں دکھاتے جس میں وہ دوسری جگہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو اس ہونے کو اگر زیادہ فریکوینٹ کر لیا جائے اور گھر والوں سے سمجھ آ جائے اور وہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کر لیں، تو اس کو وہاں رہنے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ اس کو اگر مل جائے تو وہ وہاں رہ سکتا ہے. اس کی واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور اس میں اچھا رول جو ہوتا ہے عموماً ماں کا ہوتا ہے. ماں تو بیچاری اتنا پوزیشن نہیں رکھتی ایسے معاملات میں جتنا کہ ایک باپ کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا کے بت کو توڑ کے اپنی اولاد کو سینے سے لگائے، کیونکہ باپ کی محبت جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے ذریعے جاگتی ہے، جبکہ ماں کی محبت قدرتی ہارمون کے تحت بچے کو پیار سے اپنے سینے سے لگاتی ہے. تو میرے خیال میں بہت ساری تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. اور کیا جو آپ جس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا لٹریچر یا کوئی ایسا پروگرام ہے جو پاکستان کے لوگوں کو آگاہی دے سکے کہ اگر کسی کے گھر میں ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جو کہ باقاعدہ کوئی پری پلانڈ نہیں ہوتی، اچانک صورتحال سامنے آتی ہے، کسی طرف سے بھی کوئی اچھا مشورہ نہیں ملتا، تو کیا کوئی ایسی ہیلپ لائن یا کوئی ایسی رہنمائی کی سورس کوئی موجود ہے کہ جس کے بارے میں ہم
لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ رابطہ کریں اور اپنے آپ کو بھی بے چینی اور کرب سے نکالیں اور اپنے بچے کے مستقبل کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیں؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں میں جس ادارے سے وابستہ ہوں اور اس کی ذمہ داری ہے ان کا جو ڈومین ہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، یعنی کہ ہیلتھ کا، ان کو ایچ آئی وی سے بچانا اور باقی وہ ایچ آئی وی سے بچانا اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کی اگر اس کو کسی ہنر کی ضرورت ہے یا کسی سہولت کی ضرورت ہے یا اسکل کی ضرورت ہے تو وہ پرووائڈ کرنا، یہ دین کے سفر کو واپس کرنا ان کا مقصد یہی نہیں ہے۔ لیکن میں چونکہ ایز اے کاؤنسلر یہاں کافی سال کام کیا ہے، تو اگر کسی فیملی کی طرف سے یا کسی ٹرانسجینڈر کی طرف سے اس خواہش کا کبھی اظہار ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو اور ہم واپس اپنے گھر میں چلے جائیں اور ان کا حصہ بن جائیں، ان کے ساتھ رہیں، تو میں ان سب میں کامیاب رہا ہوں اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے وہاں سے ان کی واپسی ہوئی ہے، انہوں نے بالکل کام ٹھیک کرتے اور نئے کام کیے اور شادیاں کی ہیں اور ان کے بچے ہیں اور اس کی زندگی کا دوبارہ وہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جتنی بھی ہمارے ملک میں این جی اوز وغیرہ ہیں تو یہ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے کہ ان کو واپس بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے، بلکہ یو این کے چارٹر میں ایک جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیلف آئیڈینٹیفائڈ اپنی لائف گزار رہا ہے اور اپنی جینڈر سمجھتا ہے تو اس کی جینڈر کو آپ کسی بھی طریقے سے تبدیل نہ کریں، یہ کریں گے۔ تو اگر کوئی اظہار کرتا ہے اس بات کا تو ہم اس کا ضرور ساتھ دیتے ہیں، اگر کوئی خود سے یعنی کہ ماں باپ یا ٹرانسجینڈر دونوں میں سے کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا تو ہم اس میں جان نہیں لاتے۔ لیکن ہمارا اپنا کیونکہ ڈومین جو ہے وہ ایچ آئی وی پریونشن ہے، ایڈس سے بچاؤ ہے، تو اس لیے یہ بھی بہت ہی آسان اقدام میں ایک ہے کہ ان کو ان خطرات سے بچایا جائے جو ایچ آئی وی کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے یا سڑک کی زندگی، انفیکشنز، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اور یہ ساری ان کی جو زندگی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، چونکہ ان کو کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں ہوتی کسی اپنے فیملی ممبر کی، اور ساری کی ساری جو ایموشنل سپورٹ ہے وہ ان کو اجنبی باہر کے لوگوں سے ملتی ہے جن کو وہ اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن واجد بھائی ایک بات میں پوچھوں گا کہ آپ کے کبھی دل میں یہ کام کرتے ہوئے خیال آیا کہ کیا یہ کسی بچے کا، کسی لڑکے کا بہت بڑا جرم ہے کہ وہ 2-4-5 سال کی عمر میں یکدم جو ہے اپنے آپ کو لڑکی کی طرح کہنا شروع ہو جاتا ہے یا لڑکی جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے یا میک اپ کرنے لگتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے کیا؟ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی سسٹم جیسی کوئی چیز ہے، یہ تو اندر کا معاملہ ہے اور اس کا اس میں یہ چیز فیلڈ میں اس میں کوئی ایسی کوئی اسکل آن نہیں کی ہے، یہ تو اس کے اندر کس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہوئی ہیں اور جس کا اس نے کسی بٹنوں کا دیکھ کے اظہار کر دیا یا اس کے رویے پر اس کا اظہار ہونے لگا ہے، تو یہ ہرگز کوئی جرم نہیں ہے، یہ بالکل نیچرل سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر گھر والے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنے اچھے انداز میں، اپنے اچھے رویے سے، حسن اخلاق سے اگر اس کو کوئی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لمیٹیشن پہ اگر آپ اس کے اندر رہیں گے تو آپ کے اور ہمارے دینے کے لیے بینیفیشل ہوگا، کنوینس کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بات آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن اس کے الٹ اگر بہیو کرتے ہیں تو پھر ایشوز ہو جاتے ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ جرم ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر جیو اور جینے دو کی پالیسی اختیار کی جائے اور اس کو اپنے بچے کی طرح سینے سے لگا کے رکھا جائے اور وہ اپنے آپ کو جیسا بھی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے دیا جائے اور آپ اس کو جیسا بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھتے رہیں، تو بقائے باہمی کے اصول کے مطابق آپس میں بہت پیار بھری اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اولاد جو ہے وہ تو اولاد ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے اور اس میں کوئی ہماری زور زبردستی بھی نہیں ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ملتی، کسی کو بیٹے ملتے ہیں تو بیٹی نہیں ملتی، وہ اس کے لیے ترستے ہیں، کسی کو بیٹیاں ملتی ہیں تو بیٹے نہیں ملتے تو وہ اس کے لیے ترستے ہیں۔
لیکن یہ جو ایک بیچ کی بات ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انسان جب زیادہ روشن خیال ہو جائے گا تو وہ اس شیم کے بت کو توڑ کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے اتنا زیادہ وقت دیا، آپ کا تو میں فین ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کے ساتھ جو زندگی کا بہت اچھا وقت گزرا علاج کے دوران، علاج کے بعد ہمیشہ آپ سے رابطہ رہا، ہمیشہ آپ بہت اچھے اوریٹر ہیں، آپ بڑی اچھی سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، اور میں آپ کا بڑا پرستار ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود جو 31 سال نشے کے بغیر ایک خوبصورت زندگی گزاری ہے، تو میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ بتا دیجئے کہ آپ کی فیملی کے لیے یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کا نشہ چھوڑنا، اس سے کتنے خوبصورت پھول کھلے آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا کنٹریبیوشن تو ایز اے فیملی میکر ہے، اور میری پوری فیملی اب نزدیک اور دور کے رشتے دار سب آپ کو نام سے جانتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، میرے بچے بھی، اور میں ماشاءاللہ نانا بھی بن گیا ہوں، میں دادا بھی بن گیا ہوں۔ اچھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ بھی نوبتیں اسی وجہ سے آئیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنایا، اور اب کتنا چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، اور مجھے یہ بھی بہت اچھی طرح سے یقین ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو اسپرچول زندگی بنا رہے ہیں اپنے اہل خانہ کی، اس کا فیض بھی بہت دور تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے، دونوں بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے اور برقرار روزگار ہیں، وہ باعزت مقام پہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ان کو بہت چھوٹا دیکھا ہوا ہے، 2 4 5 سال کی عمر میں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اب کی بار میں کراچی آؤں تو میں آپ سے ملوں اور آپ کی فیملی کو انوائٹ کروں کھانے پہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کے بچوں کے بچے سارے آئیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ضرور کیجیے گا، ہم بہت خوشی آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے سارے حال حالات سے شیئر کریں گے، اور ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک چیز آپ نے اس وقت سکھائی تھی جو آپ اپنے سیشن لیا کرتے تھے، آپ کے مجلس میں شامل ہوتا تھا، گول سیٹنگ۔ ڈاکٹر گول سیٹنگ میں آج سے 31 سال پہلے جو کچھ لکھا تھا کاغذ پہ، ڈاکٹر وہ پڑھ لیا، اور میں نے منہ پھاڑ کے لکھا تھا، ہاں، اور میں پاکستان میں 25 کروڑ میں سے ایک بندہ ہوں جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں چنا گیا ہوں، اتنے بڑے مقام پہ پہنچا ہوں، اور اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں سوچی تھی وہ مجھے ساری ملی، ساری کچھ نہیں رہ گیا۔ ابھی میں سوچتا ہوں کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہے تو اب اگلے پروگرام سوچیں کہ آپ کو بکنگ کرانی چاہیے مارچ پہ جانے کی، جیسے کرنے والے کام تو بہت سارے ہو گئے۔ چل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بڑا اچھا لگا واجد بھائی سے باتیں کر کے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ علاج میں ابتدائی چند دن گزرے تو دوسرے مریض ان کو کبھی کبھی چھیڑتے تھے، ان کی جو سنجیدگی تھی علاج میں اس پہ، وہ کہتے تھے دیکھو وہ ریکوری جا رہی ہے، مذاق اڑاتے تھے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ان کو کوئی نہ کوئی مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ تو آج مجھے دن بہت اچھی طرح یاد ہے، اور مجھے آج کا دن بھی بہت اچھی طرح دکھا رہا ہے یہ کہ ان کی زندگی میں جو خوشیاں ہیں، ان کی زندگی میں جو بڑھاوا آیا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے اپنے ہی بچے ہیں۔ یہ چیز انرجائز کرتی ہے ہمارے ٹف جاب میں بھی، جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو آگے بڑھتے۔ آج جیسے فیملی گریٹفل تھی کہ ان کے بچے کو جب ہم نے میڈالین دیا تو وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یعنی آپ ایک پورے خاندان کی دعائیں بھی لیتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ جو بہت ہی زبردست زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب ان کے گھر ایک بچہ نشے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نشے سے نکل کے خوبصورت زندگی کی طرف جاتا ہے تو جن نظروں سے وہ پھر ہمیں دیکھتے ہیں، فیلنگ ہی سر وہ ایک محبت کی جو نظریں ہوتی ہیں، تو ہماری ساری رشتہ داریاں پھر ان سے بن جاتی ہیں، ہمارا میل ملاپ، خوشیاں غمیاں، سارا ہمارا رشتہ ناتا انہی سے ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے اصلی رشتے ناتے ہیں وہ تو اب قصہ پارینہ ہوئے۔ سر مجھے ان کی والدہ کی بات نہیں بھولتی، ابھی نیچے جب ڈسپرس ہو گیا سارا سیشن
تو مطلب بڑے انہوں نے ایک فیلنگ والے انداز میں مجھے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جہاں میں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہوں اتنی ہی دعائیں میں آپ کو دیتی ہوں. کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ہمارے بیٹے کو نہیں ہماری پوری فیملی کو نکالا ہے، اور ہم جو آج ایک پروڈکٹیو، بیکاز وہ کافی پروڈکٹیو اینٹیز ہیں. وہ کبھی کبھی میرے کلاس فیلوز مجھے کہتے ہیں یار تم ریٹائر کیوں نہیں ہوتے؟ ہم دیکھو ریٹائر ہو کے واٹس ایپ پہ مزے سے باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایک گروپ ہے ڈاؤ وائٹس کا 74 کے جو گریجویٹس ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی دنیا سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو انا للہ گروپ کہتا ہوں. تو وہ مجھے کہتے تم چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا اگر میں کوئی اور کام کر رہا ہوتا تو میں کب کا آپ کی طرح چھوڑ کے آرام سے بیٹھ گیا ہوتا. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ مجھے ایک زندگی اور بھی ملے تو میں پھر یہی کرنا چاہوں گا. یہ جو سرینٹی ہے، یہ اس میں جو پیس آف مائنڈ ہے، جو ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے آتی ہے جو مجھے موٹیویشن دیتی ہے کہ اس کام کو ہمیشہ کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں. اجازت سے آپ کے دیکھنے والوں کو پھر آپ اجازت دے کے مخاطب کرنا چاہوں گا. لب لباب یہ ہے جی کہ آپ کا پیارا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی کوئی بھی اگر نشے کا، منشیات کا شکار ہو گیا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا ہے فار پروفیشنل ہیلپ. کیونکہ آپ ولنگ ویز آئیں یا کسی اور ری ہیب میں جائیں، کیونکہ سارے اگر ضرورت مند یہاں بھی آ گئے تو ان کا بھی کام بند ہو جائے گا، یہ مینیج نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ جہاں بھی جائیں کنوکشن کے ساتھ جائیں، فیتھ کے ساتھ جائیں، اور وہاں سے آپ سیکھیں. جب آپ یہ سمجھیں گے اور آپ نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے پرانے کیسز ہیں جن کو ہم نے دیکھا. جو واجد بھائی کی ہم نے کہانی سنی، وہ نہ صرف منشیات کی لعنت سے باہر نکلے، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، گرینڈ پیرنٹ بن چکے ہیں. وہ اب ٹرانسجینڈرز کے لیے 15 سال سے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ معاشرے کی بہتری میں ایک پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی پیارا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی اگر اس چیز کا شکار ہو گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو بڑی سکتا اچھی بات کی کہ ضروری نہیں کہ ولنگ ویز آئیں، کسی بھی جگہ علاج کے لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ نشہ کرتے رہنے کی نسبت کوئی بھی علاج جو ہے وہ 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ کوئی بہت معیاری سہولتیں نہ ملیں، لیکن کہیں کسی بھی جگہ آپ کا بچہ ہو ری ہیب میں، تو رات کو تنہائی میں اس کے دل میں کوئی چراغ جل سکتا ہے، کوئی شمع روشن ہو سکتی ہے، کوئی خیال آ سکتا ہے کہ وہ زندگی میں کہاں پہنچا ہے اور آگے اس کے پاس اچھے راستے بھی موجود ہیں. تو لوگ جو ہیں ہر قسم کے علاجوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں پالیسی ہے کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اس کو بھی علاج سے منع کرتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز میں ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ تم علاج نہ کراؤ، تم یہ کر لو، تم یہ چیز کھا لو، تم جو وہ چیز کر لو. اب زمانہ بدل چکا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں بڑی سہولتیں 21ویں صدی میں آ گئی ہیں، اور علاج بھی اپنے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. طارق منیر صاحب نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، ڈاکٹر شعیب کو آج موقع نہیں ملا زیادہ بات کرنے کا، کچھ بیچ میں جذباتی معاملات چلتے رہے. مس شمائلہ کا بھی شکریہ. تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے ہمارا یو آسک فار اٹ، یہ روزانہ 7 سے 9 بجے تک ہوتا ہے، جس میں ہم ان مسائل پہ روشنی ڈالتے ہیں جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں. اور یہ پروگرام کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے باری باری ہوتا ہے. پیر کو اور بدھ کو یہ اسلام آباد سے ہوتا ہے، منگل کو اور ہفتے کو یہ لاہور سے ہوتا ہے، اور جمعرات اور جمعے کو یہ کلفٹن کراچی سے ہوتا ہے. اور ہمارے سارے ہی پروفیشنل جو ہیں اپنے اپنے دن لوگوں کے مسائل پہ روشنی ڈالتے ہیں. اور اتوار کے روز ہمارے جو مایہ ناز ڈاکٹرز ہیں وہ ان سب پروگراموں کے حوالے سے کچھ چنکس پیش کرتے ہیں اتوار کو شام 7 بجے سے 9 بجے تک. میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر صرف لوگ یہ 7 سے 9 بجے تک کا پروگرام دیکھنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی میں جو پرابلم سالونگ کی ایبیلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور چند ہی ہفتوں یا مہینوں کے بعد وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے پرابلمز کو آگے بڑھ کے فیس کریں گے، انہیں حل کریں گے.
اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیں گے. اور میری دعا ہے کہ جن کو بھی مسائل ہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اپنی ذات پر کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو نکھارتے سنوارتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کر سکیں. خدا حافظ.